ایک صحابی تھے حضرت ابو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو فاطمہ قیامت کے دن مجھ سے جلدی ملنا چاہتے ہو کہ دیر کے ساتھ؟ تو کہنے لگے حضور کون ہوگا جو دیر سے ملنا چاہے گا، ہم نے تو جان دے دی وعدہ دیدار پر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان دے دی وعدہ اور نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ سودا نقد و نقد ہو جانا ہے، چونکہ ہم نے جان دے دی وعدہ دیدار پر۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ مریں گے تو پھر زیارت ہوگی، تو مر گئے ہم زیارت کی خاطر۔ جان دے دی وعدہ دیدار پر تو نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ تو حضرت ابو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی ملنا چاہتے ہو کہ دیر سے؟ عرض کی حضور فٹافٹ ملنا ہے، میں نے قیامت کے دن آپ سے جلدی ملنا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پھر اس طرح کرنا، دنیا میں رہ کے سجدے زیادہ کرنا، پھر سجدے زیادہ کرنا، قیامت میں ملاقات جلدی ہو جائے گی، قرب ملے گا تمہیں۔ اپنے بچوں کے اندر دیکھیں نا، ہم شوق پیدا کرتے ہیں، ہمیں صحیح لفظ نہیں بولنے آتے پر ہم بچوں میں شوق پیدا کرتے ہیں کہ پتر ڈاکٹر بن جائے گا تو بڑا نفع کرے گا، تو لوگوں کی خدمت کرے گا، ملک و ملت کی خدمت کرے گا، تیرے ابا کا نام روشن ہوگا، تیرے دادا کی تعریفیں ہوں گی۔ ہم یہ ذوق پیدا کرتے ہیں، ہم اپنے نوجوانوں کے اندر یہ فکر پیدا کرتے ہیں، انہیں ہم سمجھاتے ہیں کہ میاں جب تم پڑھو گے، محنت کرو گے تو فلاں آدمی کی طرح تمہارا نام ہوگا۔ یہ جتنا ذوق ہم بچوں کے اندر ان چیزوں کا پیدا کرتے، ہمیں حکم ہے کسی طرح ہم ذوق پیدا کریں کہ پتر نماز پڑھے گا تو اللہ راضی ہو جائے گا، تو سجدہ کرے گا۔ دیکھیں نا میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا 7 سال کے بچے کو مسجد لے کے جاؤ، یعنی اسے شوق دلاؤ، اس کے اندر یہ خاصیت پیدا کرو کہ اس کا دل کرے مسجد میں جانے کا، اس کے اندر یہ خصوصیات لاؤ کہ وہ ہمارے ہاں نا ہر چیز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، ہر چیز کو، یعنی سر سنگیت سکھانے کے لیے اکیڈمیاں بن گئی ہیں، ہر شے پروموٹ ہو رہی ہے، عبادت کا جذبہ کم ہوتا جا رہا ہے، اللہ کا ذوق ہمارے اندر نہیں رہا۔ اور اتنا مشکل ہم نے اپنے لیے بنا لیا ہے کہ وہ بندہ جو بڑی زبردست مذہبی گفتگو کر رہا تھا اور تگڑی بات کر رہا تھا، کیا بات ہے، لیکن نماز کے بارے میں کمزوری دکھا جاتا ہے، نوافل کے بارے میں وہ چپکے سے نکل جاتا ہے۔ لوگ سفارشیں ڈھونڈتے ہیں نا، دنیا میں کوئی تعلق مل جائے تو میرا کام ہو جائے، دنیا میں اتنا مشکل معاملہ ہے، آخرت میں مجھے بتائیے گا کتنا مشکل معاملہ ہوگا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ سورہ ملک پڑھا کرتے تھے نا، سورہ ملک، یہ سورت ملک قیامت میں ان کی سفارش کرے گی، اور اس طرح کرے گی کہ کہے گی اے اللہ یہاں اس بندے کو جنت میں داخل کر دے یا مجھے قرآن پاک سے علیحدہ کر دے، تو رب فرمائے گا جا اس کا دامن تھام کے اسے جنت تک پہنچایا۔ آپ بات کو سمجھیں، جب آپ کے تعلقات اپنے معاملات کے ساتھ مضبوط ہوں گے، یہ نبی کریم نے وعدہ کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 300 نفل فرض نمازوں کے علاوہ پڑھا کرتے تھے، 300 نوافل روز پڑھا کرتے تھے۔ ان کے بیٹے نے کہا ابا جی مکان خریدنا ہے تو وہ جگہ کہاں کر کے لوں، بہت ساری آبادیاں، تو فرمایا پتر وہاں لینا جہاں مسجد قریب ہو۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پسند کرتے مسجد کو، اتنا پسند کرتے نماز کو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز بھی پڑھتے، پھر حضور فجر کی نماز بھی پڑھتے، نبی پاک وتر کو الگ کر کے پڑھتے، عشاء کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ یہ تو ہم اس لیے اجازت دی ہمارے بزرگوں نے کہ بعد میں اٹھے گا کون علیحدہ وتر پڑھنے کے لیے، عشاء کے ساتھ پڑھ لے، وتر پڑھتے، تہجد پڑھتے، فجر پڑھتے، اشراق پڑھتے، چاشت پڑھتے، پھر مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت اوابین پڑھتے، پھر رات کو صلاۃ اللیل پڑھتے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں زمانہ سو جاتا اور میرے رسول مصلی بچھا کے کھڑے ہو جاتے، او یار کھیتی باڑی کر کے نہیں، محنت مزدوری کر کے نہیں۔ جناب عائشہ کہتی ہیں میں یہ بھی دیکھتی کہ حضور ایک آیت شروع کرتے تو ساری رات اسی کو پڑھتے، اور میری نظر جاتی تو قدم مبارک پہ ورم آ جاتا، یار نماز پڑھ کے اتنی مشقت کر کے، اتنی جد و جہد کر کے ورم آ گیا، یا رسول اللہ اتنی محنت کیوں کرتے ہو؟ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ صحابہ کا ذوق عبادتوں کا، ریاضتوں کا، تلاوتوں کا، طبیعت ہے ان کی، وہ ایک دوسرے کو، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے زمانے میں روم کے بادشاہ نے کہا یار یہ مسلمانوں کا پتہ تو کرو، یہ آخر کیوں اتنے زیادہ مجاہد ہیں؟ اس زمانے میں جاسوس بھیجنے کا مزاج تھا، اب تو جاسوس پکڑا جاتا ہے، اب تو جاسوس
اور جاسوسی کا شوق ویسے آج بھی ہے. عرض کروں تھوڑی سی بات اس عنوان سے. پتہ ہے کیا ہمارا مسئلہ ہے؟ ہم جہاں جاتے ہیں نا وہاں تھوڑی خوشبو سونگنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کیا ہے تو یہ کیا ہے تو ادھر کیا ہے تو تھوڑا سا ادھر کیا ہے. میرے رسول پاک پڑھیے درود شریف سارے پڑھیے ذرا زور سے صلی اللہ تعالی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جاسوسی نہ کرنا ورنہ تم بندوں کو خراب کر دو. اور فرمایا اس طرح نہ ہو کہ تم کسی کے آپ کھول نہ نکلو تو تمہارے پہلے کھل جائیں. یہ جو ذوق ہے نا یہ ختم کریں، چھوڑیں. مطلب آپ کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں؟ اتنی زیادہ توجہ کرنے کی کیا ضرورت؟ نے کام سے کام رکھیں. اس میں بندہ تھوڑا سا نا آسان رہتا ہے. یہ جو بہت زیادہ ٹٹولنے والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ بےچارے پھر عمر ٹٹولتے ہی گزار دیتے ہیں، اس لیے کہ مزاج ہی بہت پکا ہے. بوری کا منہ کھول کے اندر تک ہاتھ ڈالنا تو پھر کئی دفعہ سامنے سے بچھو بھی لڑ جاتا ہے، خرابی ہوتی ہے. تو جاسوسی کی جاتی تھی. اس نے بھی جاسوس بھیجے کیونکہ قبیلوں کے لوگ تھے، کچھ مسلم کچھ کافر، پہچانے نہیں جاتے تھے لوگ. تو کچھ لوگ اس نے بھیجے، انہوں نے آ کے نا تحقیق کی، ریسرچ کری کہ آخر ماجرا کیا ہے. تو واپس جا کے انہوں نے رپورٹ دی نا روم کے بادشاہ کو. اس رپورٹ کا ایک جملہ بڑا شاندار ہے. وہ کہنے لگا بادشاہ ہمیں مسلمانوں کی کوئی سمجھ نہیں آئی، ہمیں کوئی سمجھ نہیں آئی. انہوں نے کبھی کیوں نہیں سمجھ آئی؟ کہنے لگے یار عجیب بندے ہیں، جب رات مصلے پہ بیٹھتے ہیں تو یوں لگتا ہے ان کا دنیا سے رشتہ ہی کوئی نہیں، کوئی کسی کو نہیں جانتا. کوئی اپنے دکھ سنا کے رو رہا ہے، کوئی اپنی بات کر کے رو رہا ہے، لگتا ہے کہ ان کا کوئی رشتہ ہے ہی نہیں جب مصلے پہ بیٹھتے ہیں. اور فرمایا جب سویرے یہ جہاد کرنے نکلتے ہیں تو لگتا ہے ان سے زیادہ دلیر ہی کوئی نہیں. حالانکہ جو مسلوں پہ رونے دھونے کے لوگ ہوتے ہیں وہ کئی دفعہ جہاد میں کام نہیں کرتے، لیکن عجیب لوگ ہیں کہ رات کے راہب ہیں، دن کے مجاہد ہیں، کوئی سمجھ نہیں آتی. میرے عزیز ان لوگوں نے مسلح آباد کر کے رکھا، تلاوتیں ان کا ذوق رہی، منظر روز پڑھنا، اسباق پڑھنا، وظائف پڑھنا یہ ان کا ذوق رہا. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ نے 1000 کتاب لکھی ہے، لیکن الوظیفۃ الکریمہ کے نام سے جو وہ صبح و شام وظائف پڑھتے تھے وہ الگ انہوں نے ان کو بیان کیا، پابندی کے ساتھ اپنی اللہ اللہ کرتے. شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ اس پر ایک بندے نے اعتراض کیا. اس نے کہا جی آپ کس قسم کے صوفی ہیں، مرید بیٹھے ہیں اور آپ وہاں نفل پڑھ رہے ہیں؟ یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا. جو بندہ ملنے آتا ہے وہ اپنے ٹائم کے حساب سے آتا ہے، اور پھر اس کا یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ پیر صاحب جو ہیں وہ چونکہ درویش ہیں تو نہ انہیں روٹی کھانی چاہیے نہ سونا چاہیے، چونکہ وہ درویش ہیں، اور ہم چونکہ درویشوں کے ماننے والے ہیں لہذا ہمارا یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ جیسے ہم کہیں درویش ویسے ہی کر جائے. حالانکہ جس کو آپ درویش کہیں گے آپ اس کی مانیں گے، آپ منوائیں گے نہیں، تمہارا مزاج ہوتا ہے. شیخ شہاب الدین پر لوگوں نے اعتراض کی، حضور لوگ ملنے آئے ہیں، زیارت کرنے آئے ہیں، یہ بندے دعا کرانے آئے ہیں، اللہ اللہ کرانے آئے اور آپ نفل پڑھ رہے ہیں. کیا جملہ ہے، کیا حسن ہے، کیا خوبصورتی ہے. فرمانے لگے رب رسول سے مانگنے کے لیے مصلی بچھایا ہے، اگر وہاں سے مانگوں گا نہیں تو تمہیں دوں گا کیا؟ پہلے مجھے کچھ لے تو لینے دو، اگر میرے پلے کچھ ہے ہوگی تو آگے دوں گا نا. تو میں مانگنے گیا تھا کہ یا اللہ دے تیرے بندے لینے آئے، دے تو میں کچھ لوں گا تو آگے دوں گا نا. لیکن ہمارا یہ سٹیٹس، یہ مزاج، یہ شعور نہیں ہے. گپیں، کہانیاں، داستانیں، گفتگو، خطابت، واز، کیا بات. لیکن اگر کچھ کرنے کا کام ہو تو وہ نہیں ہم سے ہوتا. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مصلی سے دل لگانے کا درس دیا، حضور نے توجہ دلائی. صحابہ اس ذوق کے حامل لوگ تھے، وہ کوشش کرتے تھے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عبادت کا مزاج ہمیشہ قائم رہا. حضرت عمر فاروق ساری رات اللہ کے حضور کھڑے رہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز پڑھ کے 2 رکعتوں کی نیت باندھتے تھے، 15 سپارے پہلی رکعت میں پڑھ دیتے تھے اور 15 سپارے قرآن مجید کے دوسری رکعت میں پڑھ دیتے تھے. آپ نے نا حضرت عمر فاروق کے وصال کے بعد ان کی ایک بیوہ سے نکاح کیا. حضرت عثمان غنی نے نکاح کیا. وہ خاتون آپ کے نکاح میں آئیں تو عرض کرنے لگی امیر المومنین میرے لیے اعزاز تو بہت ہے کہ میں امیر المومنین کی بیوہ تھی تو امیر المومنین کی منکوحہ ہو گئی ہوں، لیکن حضور نہ تو میں جوان ہوں کہ میرے اندر رغبت ہوتی اور نہ میں اب اس قابل ہوں کہ کوئی خدمت کر سکوں، میرے ساتھ نکاح کی وجہ کیا بنی؟ تو عثمان غنی رو پڑے. فرمانے لگے میں نے عمر فاروق کو مسجد میں اپنے رب سے ڈرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اسے روتے ہوئے دیکھا ہے، عدل کرتے دیکھا ہے، انصاف کرتے دیکھا ہے، امت کی خیر خواہی کرتے دیکھا. تمہارے ساتھ نکاح اس لیے کیا ہے کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ عمر فاروق گھر کے اندر اپنے رب کو کیسے راضی کرتے، گھر کے اندر
کیسے راضی کرتے تھے وہ طریقے بتلاؤ، تم بتاتی جانا اور میں بھی اسی طرح گھر میں عبادت کروں۔ میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور فرمانے لگے جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ گھر زندوں کا ہے، اور جس گھر میں رب کریم کا ذکر نہیں ہوتا وہ گھر زندوں کا نہیں ہے۔ گھر نا ہم نا کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ ایک بزرگ کہتے ہیں، حضرت فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ میں ایک گلی سے گزر رہا تھا تو گھر کے اندر کسی قاری صاحب نے قرآن کی آیت پڑھ دی، ولی من خاف مقام ربہ جنتان، میں تے میرے کانوں سے ٹکرائی تو اللہ نے میری کایا ہی پلٹ دی، میں توبہ کر گیا۔ اب گھر کے اندر سے آواز آئے تو صحیح نہ تلاوت کی، پر اندر سے آواز آتی نہیں ہے، ڈیک بجنے کی آواز آتی ہے یا ٹی وی چلنے کی آواز آتی ہے یا دھوم مچانے کی آواز آتی ہے۔ عبادت کا وہ جو خاص شوق تھا، وہ جو حسن تھا، وہ جو توانائی تھی، وہ جو بات تھی۔ ایک جگہ پہ ہم بیٹھے تھے تو وہاں ایک صاحب آئے اور انہوں نے آتے ہی کہا کہ مہربانی کریں ذرا مجھے مصلی دے دیں، میرے نہ کچھ نفل رہ گئے۔ تو میں نے وضو کر لیا تو کوئی مصلی مل جائے، مصلی انہیں دے دیا گیا، وہ مصلی لے کے چلے گئے تو پیچھے ایک صاحب نے تبصرہ کیا، کہنے کتنا ریاکار بندہ ہے، لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ میں نفل پڑھتا ہوں، ہے کو بات کرنے والی۔ میں نے اسے کہا، میں نے کہا تو مہربانی کرنا اس طرح کی ریاکاری تو بھی کر، پکڑ مصلی اور جا تو بھی تھوڑی ریاکاری کر کے آ، اٹھ ذرا شکر کر، کوئی یہ ریاکار بھی ملا ہے، کوئی نفل پڑھ کے ریاکاری کر رہا ہے۔ اللہ کا میں کہتا ہوں کو پڑھے تو صحیح نہیں یار، یہ کوئی دور ہے نفل پڑھنے کا، اس میں تو لوگوں کا مزاج ہی نہیں، طبیعت ہی نہیں۔ میں نے کہا چل مہربانی کر یہ لے مصلی اور تو بھی جا تھوڑی سی یا کر یا ریاکاری کرو تو صحیح نا، مزاج ہی نہیں، ذوق۔ جمعے کی نماز پڑھ کے یوں دنیا بھاگتی ہے، او ہو پتہ نہیں کون سی پیچھے آگ تھی جو بجھائی جائے گی، اور آج تک لوگ مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ جمعے کی بعد والی سنتیں کتنی ہوتی ہیں۔ میں نے کہا کتنے سال ہو گئے جمعہ پڑھتے، کتنے سال ہو گئے، ابھی تک سنتوں کا نہیں پتا، ابھی تک نے علم کے پہلے کتنی رکھتے ہیں اور بعد میں کتنی رکھتے ہیں۔ فجر کی سنتیں کب پڑھنی چاہیے، سنو فجر کی سنتوں کے بارے میں۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا تھا، حضور میری فجر کی سنتیں رہ گئیں یا رہ جاتی ہیں تو حکم کیا ہے، کیا انداز ہے حضور کا۔ بخاری مسلم کے لفظ سنو، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اس نے کیا پوچھا تھا، حضور جواب کیا دیتے، فرمایا فجر کی سنتیں کبھی نہ چھوڑنا، فجر کی پہلی دو سنتیں کبھی نہ چھوڑنا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری رہ گئی ہیں، رہ جاتی ہیں، فرمایا فجر کی دو سنتیں نہ چھوڑنا، فرمایا فجر کی پہلی دو سنتیں مجھے دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے وہ سب سے زیادہ پیاری ہے۔ فجر کی دو سنتیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے مجھے وہ سب سے زیادہ پیاری ہیں، اس لیے فجر کی سنتیں نہ چھوڑنا۔ اپنا ذوق، اپنی طبیعت، ہم نے نا ذوق غلط بنا لیا ہے۔ اگر 20 بندے کہہ بھی دیں گے تو نے بڑی شاندار تلاوت کیا تو کیا اس سے بنے گا، 100 بندہ کہہ بھی دے تیری کیا بات ہے، کیا بات ہے نعت خاں کی، کیا بات ہے علامہ صاحب کی، پیر صاحب کی، پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ۔ آپ تشریف فرما تھے تو آپ کے ایک ہی بیٹے بابو جی جن کو کہا جاتا ہے، جس دن صاحبزادے پیدا ہوئے تو خادم نہ وہاں سے نکلا، ان لوگوں کے شوق اور طرح کے تھے نا تو ان کی توجہ بھی اپنے شوق کی طرف رہتی، تو خادم نکلا اندر سے، پیر صاحب مبارک ہو، پیر صاحب مبارک ہو، پیر صاحب مبارک ہو، پیر صاحب مبارک ہو، شور کر رہا ہے۔ تو پیر صاحب کو وجد ہو گیا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، وہ کیا ہوا، کس بات کی مبارک دے رہے ہو؟ عرض کی حضور اللہ نے بیٹا دیا۔ تو آپ فرمانے لگے اچھا حضور آپ کیا ہوا، آپ تو پریشان ہو گئے۔ فرمانے لگے جب تو نے 3 دفعہ کہا نا مہر علی کو مبارک ہو تو میں سمجھا تھا شاید تجھے کسی نے بتا دیا ہے کہ مہر علی سے اللہ راضی ہو گیا، میں سمجھا تھا کہ شاید تو یہ خبر لے کے آیا ہے کہ کسی نے بتایا ہے کہ مجھے آج خبر ملی ہے کہ مہر علی سے رب اچھا پتر ہوا ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، پر میرے لیے مبارک کا دن وہ ہوگا جب میرا رب کہے گا کہ میں مہر علی سے راضی ہوں، میرے محبوب کہیں گے کہ میں مہر علی سے۔ آپ بات کو سمجھیں، شوق ہی کسی اور طرف تھا، دل ہی کہیں اور لگا ہوا تھا، طبیعت ہی کہیں اور مائل تھی۔ کوئی وظیفہ پوچھتے تھے تو پڑھتے تھے وہ لوگ، کچھ اللہ اللہ انہیں بتائی جاتی تھی تو کرنے کا ذوق رکھتے تھے، طبیعت تھی، قائل تھے۔ حضرت ربیع کہتے ہیں میں بڑی دور سے سفر کر کے گیا حضرت اویس کرنی سے ملنے، بڑی دور سے، اور جب میں پہنچا تو فجر کا وقت تھا، تو حضرت اویس کرنی کو میں نے پا لیا، تو وہ نماز پڑھ کے نا قرآن شریف لے کے بیٹھ گئے۔ فرماتے اشراق چاشت کا وقت ہوا تو نفلوں کی نیت باندھ لی،
मुहद्दिस इब्नुल जौज़ी ने लिखा है, फरमाते हैं फिर जब ज़वाल का वक्त हुआ तो मस्जिद में झाड़ू देने लग गए। ज़ोर की नमाज पढ़ के तो असर की तैयारी तक वो मस्जिद में बैठे रहे। और मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो नमाज के इंतज़ार में बैठा हो वो नमाज ही में है, वो नमाज ही में है। फरमाया मेरी दुनिया, मेरी उम्मत की जो रहबानियत है ना, वो इतनी है कि नमाज का इंतज़ार करे। आज़ान के बाद नमाज का ये राहब है, ये इस वक्त छोड़ के बैठे हैं सारा कुछ। फरमाते हैं असर तक उन्होंने अल्लाह अल्लाह की, फिर मगरिब तक की, शाह की नमाज हुई तो नमाज पढ़ी तो वो थक गए। अब मुझे वो फारिग हुआ, मुसल्ला छोड़े तो मैं मुलाकात करूं ना। ये आप हैरान ना हो कि इतनी देर बंदा कैसे अल्लाह अल्लाह कर, हमने की नहीं ना इसलिए हम परेशान हैं। जो आदी होते हैं वो कर भी लेते हैं, वो ये काम। मेरी बात की समझ आ रही है? जब जाते हो किसी दफ्तर में तो 8 घंटे खड़े रह लेते हो ना, मजबूरी होती है तो खड़े रहा जा सकता है। पासपोर्ट के दफ्तर बोलिए, इमिग्रेशन की लाइनों में, और मैंने तो एम्बेसियों में बंदे 12-12 घंटे पहले जाके खड़े देखे, रह लेते हैं खड़े। तो अगर इन कामों के लिए रहा जाता है तो अल्लाह रसूल के लिए भी खड़े रहा जा सकता है। तो फरमाने लगे कि जब इशा की नमाज के बाद आखिर इंसान थे, थक गए, नींद का गलबा हुआ तो थोड़ी ऐसे आंख बंद हुई तो खुली तो रोने लगे। हज़रत वैसे कर लिया, रो के कहने लगे मालिक मुझे गाफिल तो ना कर, अभी मैंने किया भी कुछ नहीं, दिन खत्म हो गया, कोई नफल नहीं, कोई अल्लाह अल्लाह नहीं, अल्लाह मुझे गाफिल ना कर, मेरी मदद फरमा। फरमाते हैं जब वो रोए तो मेरे साथ जो शख्स था, मैंने कहा उठो चलें। कहने लगा हुजूर मिलना नहीं। फरमाया जो मैं लेने आया था वो मुझे मिल गया, जो मैं इनसे सीखने आया था वो मुझे नसीब हो गया, अब और मैंने क्या लेना, खत्म हो गई बात, उठो चलें। अल्लाह के बंदों ने, हजरत रबिया बिन काब असलमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, कहते हैं जब बनु कुरैज़ा और बनु नुज़ैर यहूदियों के साथ हुजूर अलैहिस्सलाम ने जंग का ऐलान फरमाया तो वो दुश्मन हो गए। हमें ख़तरा था कि वो रात को कहीं महबूब को तकलीफ ना दें, तो कुछ लोग ना तलवारें लेके नबी पाक के दरवाजे पे पहरेदारी करते थे। गन मैन रखना हराम नहीं, अगर किसी को वाकई खतरा हो तो उसके लिए सुन्नत भी है। हजरत अलीउल मुर्तज़ा तलवार लेके हुजूर के घर का पहरा देते थे। हजरत रबिया बिन काब असलमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रात मेरी ड्यूटी थी कि मैं हुजूर के घर का पहरा दूंगा, तो फरमाते हैं मैं बाहर सुन रहा था, सारी रात ही मेरे नबी पाक ने अल्लाह की तस्बीह पढ़ी, सारी रात, कभी तस्बीह, कभी तहलील, कभी तहमीद, कभी तकबीर, सारी रात। फरमाते हैं सारी रात हुजूर पढ़ते रहे और सारी रात ही मैं सुनता रहा। मुझे ऊँघ आ गई, मेरी आंख लग गई, हुजूर अभी पढ़ रहे, मैं थक के सो गया। और फरमाते हैं जब मेरी आंख दोबारा से खुली तो मेरे कानों में फिर कोई चीज गूंजी, तो मैंने कान लगाया तो मेरे हबीब अभी भी अल्लाह को याद कर रहे। सारी सारी रात हुजूर रब की इबादत करते। इसीलिए तो कहा या अय्युहल मुज़म्मिलु कुमिल लैला इल्ला कलीला, हबीब सारी रात तो ना जागा कर, थोड़ा आराम भी कर लिएगा। मेरे भाई अपना मुसल्ला, अपनी इबादत, अपने वज़ाइफ, अल्लाह अल्लाह जो आपने किसी से सीखी है उसको कभी कमज़ोर ना होने दें। शजरा शरीफ जो किसी बुजुर्ग से आप ले लेते हैं तो क्या रस्म है कोई, उस पर कुछ लिखा होता है, वो पढ़ने के लिए दिया जाता है, उस पर लिखा होता है कि ये अल्लाह अल्लाह आपने करनी है। सारी जिंदगी किसी स्कूल में दाखिल हो गए और वहां जाके आप निसाब ही ना पढ़ें, किताब ही ना खोलें तो पास हो जाएंगे? तो कहते हैं मैं 20 साल जाता रहा मिला कुछ नहीं, तो आपने लिया क्या है? एक इतनी सी किताब थी, उसको तो खोल के आप देख नहीं सके, उसके वज़ाइफ तक तो रसाई ना हुई, इसलिए कि अल्लाह अल्लाह करना मुश्किल है और तस्वीर खिंचाना ये आसान काम है। तो जो आसान है उस तरफ हमारी तवज्जो लगी रहती है और जो मुश्किल है उस तरफ हम ज़ौक़ पैदा नहीं करते। या अय्युहन्नासु उब्दू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ऐ लोगों उस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया और तुमसे पहलों को पैदा किया, इसलिए इबादत करो कि तुम परहेजगार हो जाओ। याद रखिएगा कि तसव्वुफ़ की तरीक़त की तसव्वुफ़ की तरीक़त की, मारिफत की, हकीकत की ढेर सारी तारीफ़ात लोग करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग भी अहले हक़ में से कोई खैर की बात करते हैं वो ठीक ही करते हैं। लेकिन कुरान मजीद फुरकान हमीद खुद अपने बंदों की जो अज़मत बयान करता है, उनका जो तर्ज़ ज़िंदगी कुरान मजीद ने बयान किया है वो सबसे ज़्यादा बेहतर भी है, आला भी है और सबसे ज़्यादा अफजल भी है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना,
فرمایا رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل ان سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ بحث نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں تمہیں سلام ہو. ان کا دن اس طرح گزرتا ہے کہ وہ بڑے دھیمے، بڑے آہستہ، بڑے وزادار طریقے سے اپنا وقت گزارتے، اور وہ جگہ جگہ جھگڑے نہیں کرتے، ابحاث نہیں کرتے، بلا وجہ جو حالات سے نہیں الجھتے. اس طرح ان کا دن گزرتا ہے، اور رات ان کی اس طرح گزرتی ہے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ اپنے رب کے لیے رات گزار دیتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے. میرے عزیز، اللہ کے بندے کی شان یہ ہوتی ہے کہ اس میں عاجزی ہوتی ہے، بردباری ہوتی ہے، وزاداری ہوتی ہے. میں اور آپ جس معاشرے میں وقت گزار رہے ہیں اس میں بے صبری ہے، بے چینی ہے، ذہنی تناؤ ہے، الجھاؤ ہے. لوگوں کے پاس بڑا کچھ ہونے کے باوجود حلم کی کمی ہے، بردباری کی کمی ہے. ہمیں لوگوں کے پاس مال و دولت ملتا ہے، نامی گرامی لوگ ملتے ہیں، لیکن بعض اوقات وزاداری نہیں ملتی، بردباری نہیں ملتی. اللہ کے بندے کی شان جی ہوتی ہے کہ وہ وزادار ہوتا ہے. ہمارے ہاں جو دور آیا ہے تکلفات کا، بے جا قسم کے تکلفات ہیں، لوگوں کے کپڑوں کا حجم، ان کا بناؤ سنگار، نت نئے ڈیزائن، نت نئی پریشانیاں. ضروریات تو اللہ کے فضل سے پوری ہوتی تھی، لیکن خواہشات نے پورے طور پر لوگوں کو جکڑ لیا. اللہ کا بندہ زمین پر عاجزی سے چلتا ہے، سادگی سے چلتا ہے. سادہ طرز زندگی آسان ہوتا ہے، مشکل نہیں ہوتا. مثلا جو آدمی ابھی اپنے کھیت سے کام کاج کرتا ہوا محفل میں آ گیا ہے، اسے پریشانی کوئی نہیں، کوئی اسے دیکھے تب بھی ٹھیک ہے، نہ دیکھے تب بھی ٹھیک ہے. لیکن جس بچے نے 4-5 ہزار دے کے اپنے بال سیدھے کرائے ہیں نا، وہ بیچارہ بڑا پریشان رہتا ہے کہ میں نے اتنا خرچ بھی کر دیا ہے، اب کسی نے دیکھا بھی نہیں. جس نے بڑے مہنگے درزی سے کپڑے سلوائے ہیں اور بڑا مہنگا اس نے شیروانی اور ویسٹ کوٹ کو زیب تن کیا ہے، تو وہ بڑا تکلیف میں ہوتا ہے کہ یار اب لوگوں کو پتہ چل جائے میں بھی ہوں. تو یاد رکھیے گا کہ سادہ طرز زندگی یہ آسان ہوتا ہے. بلا وجہ کے تکلفات، اپنی زندگی پہ بوجھ. اللہ کے بندوں کی شان جی ہوتی ہے کہ وہ سادہ ہوتے ہیں، ان کا طرز زندگی بالکل نارمل ہوتا ہے، عام حالات میں وقت گزارتے ہیں. بہت زیادہ پروٹوکول، بہت زیادہ. آج کل تو کوئی پیر روڈ پہ چڑھ جائے نا تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ پیر چڑھا ہوا ہے کہ وزیر چڑھا ہوا ہے. ان کا آنا مہربانی کریں بیٹھ جائیں جی، پیسوں سے میل بیٹھ جائیں، آپ کی مہربانی، اللہ آپ کو سلامت رکھے. پیسے لینے تھوڑی آئے ہیں جی، آپ اتنے محبت والے لوگ ہیں، یہ اتنی بڑی تعداد میں آپ آئے ہیں. یہ ریٹ بہت زیادہ ہے پیسوں سے، محبتیں زیادہ قیمتی ہوتی ہیں. اور پھر جتنی خوبصورتی ہے حضرت پیر سیال علیہ رحمہ کا فیضان ہے، تو یہ کافی ہے بہت. اور آپ چند باتیں سن لیں، میں نے تھوڑی سی باتیں کرنی ہے بس، یہی قیمتی سرمایہ ہے. پیسوں شیسوں کے چکر میں ویسے بھی نہ ڈالا کریں، آپ کو پتہ ہے نا پھر فرنٹ سیٹیں ملتی ہیں جن کے ہاتھوں میں نوٹوں کی دتیاں ہوں، پھر بیچارے نعت خواں کو اس کا نام بھی یاد کرنا پڑتا ہے، پھر اس کی نظر 2-4 شعر بھی کرنے پڑتے ہیں. تو اتنی مشکل میں کیوں لوگوں کو ڈالتے ہیں آپ؟ اس چکر سے ویسے ہی بری رہیں. عزیز بھائی، سادہ طرز زندگی، آسان زندگی اور وزاداری اور بردباری، طبیعت میں ٹھہراؤ، حلم، یہ زندگی کو آسان کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گزر رہے تھے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں سرکار نے نجرانی چادر اوڑھ رکھی تھی، دھاری دار چادر تھی. تو پیچھے سے ایک شخص نے مقدس چادر کو پکڑ کے کھینچا اور فرماتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سرکار کی گردن مبارک پر نشان پڑ گیا. یہ بخاری مسلم دونوں میں موجود. لیکن جب محبوب نے اس کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگا کہ میں بھکاری ہوں، کچھ مانگنے آیا تھا، میں سائل ہوں، سوالی ہوں، کچھ عطا کیجیے.
اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جو زور سے دروازہ کھٹکھٹائے نا اس کو بھی خیرات نہیں ملتی. لوگ کہتے ہیں خیرات لینے آیا ہے کہ تو قرضہ لینے آیا, تیرا کیا انداز ہے آنے کا. لیکن اس نے چادر کو پکڑ کے کھینچا, نشان پڑ گئے. لیکن قربان جائیں, جب اس نے کہا میں کچھ مانگنے آیا ہوں تو میرے کریم نے مسکرانا شروع کر دی. بردباری, ٹھہراؤ, وزاداری, درگزر اللہ کے بندوں کی شان ہوتا ہے. ہمارا یہ مزاج ہوتا ہے کہ ہم بردبار نہیں ہوتے. یہ بتائیے کہ چڑھانے والا زیادہ خطرناک ہوتا ہے یا وہ خطرناک ہوتا ہے جو چڑھ جاتا ہے؟ جو چڑھ جاتا ہے نا وہ بندہ زیادہ خطرناک, وہ بیچارہ زیادہ پریشان ہوتا ہے. جس کو لوگ چڑھا لیں, لوگوں کو پتا ہو ہم نے ایک بات کر کے اس کو جذباتی کر لینا ہے. ہمیں لوگ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں بڑے بڑے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں لیکن ان کا مخالف ایک جملہ کہتا ہے بس ان کے بارے میں, وہ پھر جواب ہی دیتے رہتے ہیں, جواب ہی دیتے رہتے ہیں. وہ ان کی ساری صلاحیتیں ضائع کر دیتا ہے, خود وہ کام لگا رہتا ہے. آپ میں ٹھہراؤ ہو, آپ بلا وجہ جہالا سے بحث, ہر آدمی اس قابل نہیں ہوتا اس سے بحث. کریں گے علماء, مناظرہ بھی کریں گے, مکالمہ بھی کریں گے, وہ حق رکھتے ہیں, علمی بات کسی سے کرنی ہوگی. لیکن ہم جو عوام ہیں ہر وقت بحث, ہر وقت الجھاؤ, ہر آدمی اس قابل نہیں ہوتا. کچھ اس قابل ہوتے ہیں کہ قالوا سلاما, ان کو سلام کیا جائے. سلام. عارف رومی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ گدھے اور گھوڑے کی بحث ہو گئی تھی. کس کی جی؟ گھوڑا کہتا تھا آسمان کا رنگ نیلا ہے اور گدھا کہتا تھا کالا ہے. گدھا جو ہوا تو دیر تک اس گدھے نے اس پر بحث کی کہ نہیں رنگ کالا ہے. اب وہ جب بحث طول پکڑ گئی, ماننے کو تیار نہیں تھے, دونوں اپنا فیصلہ شیر کی عدالت میں لے گئے. تو شیر سے جاتے ہی گھوڑے نے پوچھا بادشاہ سلامت آسمان کا رنگ کیا ہے؟ اس نے کہا سادی سی بات ہے, آسمان کا رنگ نیلا ہے. اس نے کہا اس گدھے کو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں, لیکن یہ کئی گھنٹوں سے مجھ سے بحث کر رہا ہے, ماننے کو تیار نہیں. تو آپ نے بتا دیا رنگ نیلا ہے تو میں بھی یہی کہتا ہوں. تو بادشاہ نے دونوں کی بات سننے کے بعد کہا کہ بات بھی گھوڑے کی ٹھیک ہے اور گھوڑے کو عمر قید کی سزا بھی ہے. تو گھوڑا کہنے لگا یہ آپ کا فیصلہ بڑا انفرادی ہے کہ بات بھی میری ٹھیک ہے اور سزا بھی مجھے ہے. تو اس نے کہا سزا اس بات کی نہیں کہ تیری بات ٹھیک ہے کہ غلط ہے, سزا تو اس بات کی ہے کہ تو نے گدھے سے بحث شروع کر دی ہے. یہ سمجھ نہیں آ رہی, گدھا ہے, گدھوں سے بحث کی جاتی ہے, لہذا تجھے سزا ہونی, ان لوگوں کو تو سزا ہونی چاہیے جو گدھوں سے بحث کرتے ہیں. آپ کس سے بحث کر رہے ہیں؟ تو گدھا ہے. تو الجھنا نہیں ہے اپنی زندگی کو وزاداری سے, بردباری سے. اگر آپ کے اندر تھوڑا ٹھہراؤ ہو نا, دیکھیں آپ کا دشمن آپ سے بحث کرے گا, آپ نے ایک بات کی, اس نے جواب میں 2 کر دی, پھر آپ کو 4 کرنی پڑیں گی, پھر وہ 6 کر دے گا, یہ تو بحث ختم ہی نہیں ہوگی. لیکن ایک اور بھی علاج ہوتا ہے مخالف کا, اس نے بات کی آپ چپ کر جائیں, اس نے پھر بات کی, یہ میں اپنے ذاتی دشمن جو ہمارے ہوتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. پھر اس نے اور بات کی آپ چپ رہے, پھر اور کی, آپ 3-4 اس کی باتوں پہ چپ رہے. وہ پتا آپ سے کیا کہے گا, اور تم انہوں پاگل سمجھنا ہے, میں بولی جا رہا تو جواب ہی نہیں دے رہا. اس کا مطلب ہے چپ رہ کے تو سامنے والے کو پاگل بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, بحث کرتے ہیں, وزادار نہیں رہتے. رب کریم کے بندوں کی یہ شان ہے کہ وزادار بڑے ہوتے ہیں, ان کے اندر یہ کمال پایا جاتا ہے کہ وہ وزادار. حضرت سرتاج الاولیاء حضرت خواجہ حضرت مولانا فخر جہاں دہلوی رحمت اللہ علیہ, حضرت کا جب بڑا شورا ہوا نا دلی میں, اور ایک خلق خدا آپ کی طرف مائل ہوئی, تو جب آپ کو ہزاروں آپ سے پیار کرنے والے ہوں تو 2-4 مخالف بھی ہو جائیں تو اچھی بات ہے, نظر نہیں لگتی بندے کو. اس کا بھی لطف ہے اور لطف بھی لینا چاہیے. تو جب بہت زیادہ لوگ آپ سے محبت کرنے لگے تو بادشاہ کو فکر ہوئی کہ اگر یہ پیر صاحب مولانا مضبوط ہو گئے تو کل کو میرے لیے مسئلہ ہی نہ کھڑا کر دے. اس نے ایک سازش رچی اور بڑی محنت سے, بڑی کوشش سے, وزیروں مشیروں سے مشورے کر کر کے بڑے طریقے سے ایک عورت کو تیار کیا. پھر اس خاتون کو کہا اس طرح تم نے اداکاری کرنی ہے. حضرت
فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جمعے کی نماز کے بعد جامع مسجد دلی کی سیڑھیاں اتر رہے تھے. ارد گرد دائیں بائیں آگے پیچھے محبت کرنے والوں کا رش تھا. اللہ نے ان کو اعزاز دیا تھا, قبولیت عامہ اللہ نے عطا فرمائی تھی. اب بہت سارا ان کے گرد لوگوں کا اجتماع تھا. تو وہ عورت دلی کی طوائف وہ بن سنور کے آ گئی. پہلے آتے ہی سلام لیا اور پھر اس طرح گفتگو کرنے لگی جیسے حضرت کی بڑی جاننے والی ہے. پھر اس نے بڑی عجیب بات کی, کہنے لگی شیخ ناراض نہ ہوئیے گا, وہ کل رات آپ آئے تھے تو مجھے کھوٹے سکے ہی دے گئے. میں ابھی بازار گئی ہوں, دکاندار نے لیے ہی نہیں. آپ نے ناراض نہیں ہونا, سارے مرید پکے نہیں ہوتے, تھوڑے کچے پکے بھی ہوتے. ہاں تو بڑی جلدی بیچارے نا ادھر ادھر بھی پریشان بھی ہو جاتے ہیں. کچے پکے جو ہوئے تو وہ جو ایک دو ایسے تھے نا بیچارے, وہ پریشان ہو گئے کہ ہم نے تو کبھی پتہ ہی نہیں کیا شیخ رات کو کہاں ہوتے ہیں. شیخ خانے کو تو میں خانے میں مسلمان آیا, کاش میں خانے سے نکلے تو مسلمان نکلے. تو یہ رات کو کہاں ہوتے ہیں, یہ تو کبھی پتہ ہی نہیں کیا. اب وہ وقتی طور پر سناٹا تھا اس خاتون کی بات کا, یعنی اچانک یہاں کو بندہ آ کے چوک میں کھڑا ہو جائے اور کسی پہ الزام لگا دے تو کیا حل ہے. اور پھر یہ کہ خاتون ہو تو آپ کاری کچھ نہیں سکتے. اس نے کہا آپ رات آئے تھے میرے گھر اور کھوٹا سکہ دے گئے. رب کا بندہ وزادار ہوتا ہے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, وہ خوف و حزن سے پاک لوگ. حضرت فخر جہاں اس کی بات سنی تو ہلکا سا مسکرائے. ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں. ہلکا سا مسکرائے اور وہ کھوٹے سکے اس سے لے کے جیب میں ہاتھ ڈالا اور اصلی سکے نکالے اور 3 دفعہ فرمایا. اللہ کے بندوں کی شان, 3 دفعہ فرمایا. فرمانے لگے بیٹی, او میری بیٹی, او پیاری بیٹی, تو کھوٹے دے جا, اصلی لے جا, اور دوبارہ بھی کبھی ضرورت پڑی نا تو پتر آ جانا. فخر جہاں کا دروازہ تجھے کھلا ملے گا. حضرت نے یہ جملے کہے اور بڑی وزاداری سے, کسی لفظ نے کوئی حرف ٹوٹا نہیں, کوئی جملہ بکھرا نہیں, کوئی بے چینی نہیں نظر آئی, کہیں کوئی گھبراہٹ نہیں, کوئی جھول نہیں بات میں. پوری وزاداری سے جملے بولے. اور جب تیزی سے سیڑھیاں اتر رہے تھے نا تو وہ بی بی چند منٹ تو سکتے میں رہی. اسے سمجھ نہ آئی میرے ساتھ ہوا کیا ہے. وہ بدنام کرنے آئی تھی. حضرت نے 3 دفعہ بیٹی کہا, اتر آئے اصلی سکے دے کے. پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد رونے لگ گئی اور سامنے سے آ کے شیخ کے پیروں میں بیٹھ گئی. کہنے لگی, او دلی کے بادشاہ, میں تجھے بدنام کرنے آئی تھی اور میں نے اس کام کے پیسے لیے تھے, اداکاری کرنے آئی تھی, پر میں وہ بی بی ہوں, اتنی بدنام ہوں کہ میرے اپنے بھی مجھے اپنا ماننے کو تیار نہیں ہیں. اور تیرا حال یہ ہے کہ میں بدنام کرنے آئی اور تو نے مجھے بیٹی بنا لیا. اور 1 دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, 3 دفعہ کا بیٹی 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 یہ لفظ کے پھر اور تڑپی اور کھل کے روئی. اور پھر اپنا آنچل اٹھا کے پلو اپنے چہرے پہ نقاب کر کے کہنے لگی, حضور اب میں دلی والوں کو بتاؤں گی فخر جہاں کی بیٹی کیسی ہوتی ہے. آج سے ہر گناہ سے توبہ, اور میں اپنے گھر کو آج سے مسجد قرار دیتی ہوں. وہاں کوئی تماش بین نہیں آئے گا. اب قیامت تک وہاں محمد عربی کے نام کی اذانیں پڑھی جائیں گی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کے بندوں کی وزاداری, بردباری, ان کا حوصلہ, ان کا ظرف, ان کا کمال. او جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے, تو ہارن کھیڑ فقیرہ. جتن دا مل کوڈی پیندائی, ہارن دا مول ہیرا. کبھی کبھی انسان کو کسی مقام پہ 2 قدم پیچھے بھی ہٹنا چاہیے. اپنے اندر سے یہ جلد بازی, یہ اضطراب, بڑی جلدی ہے ہمارے نوجوانوں کو. کہتے ہیں جناب پڑھ بھی گیا ہوں, نوکری پھر نہیں مل رہی. تو میں نے کہا آپ ڈگری لے کے نوکر بننا چاہتے ہیں؟ تعلیم بندے کو نوکر بناتی ہے کہ بادشاہ بناتی ہے؟ تعلیم کا مطلب آپ نوکر. آپ میں بے چینی کس بات کی, اضطراب کس بات کا ہے, الجھاؤ کس بات کا ہے؟
बिला वजह लोग आपको परेशान करते हैं, मुल्क में कुछ भी नहीं, हालात बड़े खराब है, पता नहीं क्या होने लगा है। इस मुल्क को कुछ भी नहीं होगा। ये मुल्क सियासतदानों का नहीं, ये दाता अली अजमेरी का है, ये बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर का है, ये हजरत पीर सियाल का है, ये पीर मेहर अली शाह गोलड़वी का है। क्या होगा इस मुल्क को? कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह वालों का वतन है, हजरत अमीर मिल्लत का वतन है, ये कुछ भी नहीं होने लगा। इसलिए उलझा ना करें, मुस्तरिब ना हुआ करें। अल्लाह के बंदों की शान ये है कि उनके अंदर ठहराव होता है, वजाधारी होती। हमारे पंजाब में ना सियाने होने की उम्र ही कोई नहीं। छोटी उम्र में कोई बच्चा गुस्सा करे तो कहते हैं बाल है, तो जवानी में गुस्सा करे तो कहते खून गर्म है, और अगर बुढ़ापे में करे तो फिर मैं बात ही कोई नहीं करता, फिर मैं सुबह अदम नहीं करना चाहता। तो भाई सियाने कब होना है? आखिर वजादार कब होना है? ठहराव कब? मैं आपको अर्ज करूं, कुछ फरूई बातें ऐसी भी होती हैं और कुछ हमारे बच्चों की ऐसी चीजें भी होती हैं जिनसे चश्म पोशी करनी चाहिए। मैं कभी दाखिल होता हूं ना इदारे में, तो अब बड़े बड़े बच्चे हैं मदरसे में, तो वो खेल रहे होते हैं, तो मैं कई दफा अवॉइड करता हूं। बच्चे खेल रहे हो तो मैं किसी और साइड से आ जाता हूं, मैं कहता हूं ये डिस्टर्ब होंगे, मुझे देखेंगे खेल छोड़ जाएंगे, वापस लौट जाता हूं। आप बच्चे हंस रहे हैं, शुगल कर रहे हैं, तो उससे वापस आ जाते हैं कि ये हम जाएंगे तो इनको दुश्वारी हो। कुछ एक दोस्त अपने बच्चे को एक बुजुर्ग दम कराने लाए, मेरे पास कहने लगे फूंक मार दे, हालांकि मेरे दम ज्यादा कामयाब नहीं है। वो कहने लगे आप इसको फूंक दे। मैंने कहा ठीक है। तो वो अपने बच्चे की गलतियां बयान करने लगे, ये बाकी बच्चे ठीक थे, ये जिद्दी भी बड़ा है, ये नादान भी बड़ा है, नाफरमान भी है, बातें भी नहीं मानता। तो मैं नाराज हो गया, मैंने कहा बुजुर्गों आप ये क्या कह रहे हैं? अगर आपके बच्चे में ये सारी बातें भी पाई जाती हैं तो फिर भी आपको एलानिया इन बातों का जिक्र नहीं करना। आपको तो एक कोने में रह के इसकी तरबियत करनी चाहिए थी, इससे पता ही ना चलता और सारी बातें इसकी ठीक हो जाती। आप मशहूर कर रहे हैं कि ये जिद्दी है, हठ धर्म है, नाफरमान है, ये तो अपने बहन भाइयों से अलग हो जाएगा घर में, ये तो कहेगा मैं कोई अलग चीज। आपके अंदर बुर्दबारी हो, आपका बच्चा है, इसकी इस्लाह करनी है, इसे तबाह तो नहीं ना करना। हम क्या करते हैं? हम इस्लाह नहीं करते, हम अलग से बैठकर घर में मियां बीवी डिस्कस करें कि बच्चे में ये खामी पैदा हो गई है, क्या तरीका इख्तियार करें, गैर इरादी तौर पर वो गलत तरफ जा रहा है, कोई ऐसे अच्छे अंदाज इख्तियार करें कि वो लौट आए वापस। लेकिन वो हम तो बहस करते हैं, हमारे बच्चे बिगड़ जाते हैं, बेचारे कट जाते हैं, वो बिल्कुल बरादरी कबीले फैमिली से दूर हो जाते हैं, वजादार बने और थोड़ा सा ना जमीन पर आए, वापस हवा में ना उड़े। हर बंदे ने अपनी कोई ना कोई शान बना ली है, मैं ये होता हूं लिहाजा मेरी इज्जत करो। हर काबिल इज्जत की इज्जत करेंगे, लेकिन आप याद रखें, आप अगर पीर साहब हैं तो किसी के बेटे भी हैं, किसी के भाई भी हैं, किसी के शौहर भी हैं। अगर आप हजरत अल्लामा हैं तो इसके बावजूद आपके साथ सारे रिश्ते जुड़े हुए। अगर आप जज साहब हैं, वकील हैं, ताजर हैं, तो भाई आप किसी के भाई भी तो है ना। आपको अपनी शख्सियत के सारे पहलुओं का ध्यान रखना, हम पहलू वजादार हो। हमारे बुजुर्गों ने हमें वजादारी सिखाई है, खूबसूरती सिखाई है। उनके अंदर ये बातें पाई जाती थी कि वो शानों वाले लोग होते, उनके अंदर ठहराव होता था, खूबसूरती होती थी। बहुत बड़ा सिलसिला तरीकत है हजरत शेखुल इस्लाम का, ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह। मैं बड़ा छोटा आदमी हूं, पर लोगों की बातें सुन सुन के थक जाता हूं। प्यार करने वालों की बातें होती हैं, प्यार करने वालों के पास ही आना जाना पड़ता है, पर जब प्यार करने वाले ज्यादा हो जाए तो हुकूक भी ज्यादा हो जाते हैं। बड़ा मुश्किल काम होता है। मसले दो ही थे, उम्र भर हल ना हुए, एक नींद पूरी ना हुई, दूसरा ख्वाब मुकम्मल ना हुआ। गाड़ी में सो के गुजारा करते हैं थोड़ा बहुत। ओ भाई, मैं अपने बुजुर्गों को देख, इतना लंबा चौड़ा हल्का आबाब, इतने आस्थानों को डील करना, क़यादत करना, निजाम देखना, क्या लोग थे। अगर ये हमारी तरह बेचैन होते, बेकरार होते, 4 दिन काम नहीं चला तो परेशान, फलाने ने बात नहीं मानी तो परेशान, तो भाई ऐसे गुजारा होता है। आपकी तबीयत में वजादारी हो, आहिस्तगी हो, ठहराव हो। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज गुजर रहे थे ना, रात का टाइम था। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज फकीर भी हैं, दरवेश भी हैं,
اور وقت کے حکمران بھی ہیں. ساری شانیں اللہ نے دی ہیں. اور حکمران اس طرح کے نہیں کہ جن کی کرسی کے 4 پیر ہیں اور ایک پیر ہر وقت کامتا رہتا ہے، وہ والے نہیں. ایسا حکمران جس گلی سے گزرے لوگ دعائیں کرتے ہیں. بڑی شان و شوکت اللہ نے. رات کے ٹائم ان کا ارادہ ہوا کہ میں دیکھوں کسی کو کوئی ضرورت تو نہیں. اس زمانے میں لوگ کھڑاؤں پہنتے تھے، لکڑی کے جوتے وہ پہنے ہوئے تھے. ایک بابا جی فٹ پاتھ پہ سو رہے تھے. حضرت عمر بن عبدالعزیز گزرے تو بابا جی کے پیر پہ پیر آ گیا. اچھا اب اچانک ٹکر ہو جائے نا موٹر سائیکل کی موٹر سائیکل سے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اندھا ہوا ہے. اچھا مجھے بتائیں، اندھا آدمی گاڑی چلا سکتا ہے؟ موٹر سائیکل کیوں پوچھا آپ نے؟ یہ جو پوچھا ہے آپ نے پہ اندھا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اندھا بندہ موٹر سائیکل چلا سکتا ہے؟ پوچھا کیوں؟ یہ اصل میں تنقید ہوتی ہے کہ دیکھ کے چل یار تو اندھا تو نہیں نا، ٹھیک ہے نا. حضرت عمر بن عبدالعزیز کا پیر بابا جی کے پیر پہ آ گیا تو پیر آتے ہی فوراً وہ بابا جی کہنے لگے آپ اندھے. تو اب یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ میں بردباری کتنی ہے. فقیر بھی ہیں، درویش بھی اور بادشاہ ہیں. بادشاہ آپ اندھے ہیں، کتنی سخت بات ہے. حالانکہ بابا جی خود فٹ پاتھ پہ سوئے ہوئے ہیں. سوال یہ تھا کہ جناب آپ یہاں کیوں سوئے ہوئے؟ آپ کو نہیں پتا جگہ سونے والی نہیں، آپ یہاں سے اٹھیں. لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز سے جب بابا جی نے کہا نا آپ اندھے ہیں، قربان جائے، انہوں نے مسکرانا شروع کر دی. اور مسکرا کے، تھوڑا سا مسکرائے آپ، مسکرا کے کہنے لگے نہیں بزرگوں مجھے نظر آتا ہے. اب وہ جو 7 سپاہی تھے نا، انہوں نے تلواریں نکال لی. یہ کیتلی ہمیشہ چائے سے زیادہ گرم ہوتی ہے. انہوں نے تلواریں نکال لی تو آپ فرمانے لگے تمہیں کیا ہوا؟ کہا جناب انہوں نے آپ کو اندھا کہا ہے. فرمانے لگے نہیں کہا انہوں نے، جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے تو ہارن کھیڑ فقیرہ. کہا جناب کہا ہے. فرمایا نہیں کہا. سکیں جی رکیں، بات سنیں، بس توجہ سے بات سنیں، مضمون مکمل ہونے لگا ہے، کٹھے ہی اٹھتے ہیں سارے انشاءاللہ. تو کہا ہے اندھا؟ فرمایا انہوں نے تو نہیں کہا. فرمایا کہا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے بابا جی مجھ سے باتیں کر رہے تھے تم سے کر رہے تھے؟ کا مخاطب تو آپ سے ہی تھے. تو فرمانے لگے انہوں نے تو ایک سوال پوچھا ہے. انہوں نے پوچھا آپ اندھے تو نہیں؟ تو میں نے جواب دے دیا نہیں مجھے نظر آتا ہے. اس میں جھگڑے والی کون سی بات ہے؟ تو میرے عزیز وزاداری ٹھہراؤ. اور پھر دوسری بات والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی راتیں رب کے لیے گزرتی ہیں سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے. ان کی راتیں موبائلوں پہ نہیں گزرتی. اللہ والوں کی راتیں تبصروں پہ نہیں گزرتی. رب کے بندوں کی راتیں مصلی پہ گزرتی ہیں، عبادات پر وقت دیتے ہیں. آپ پڑھیے نا ہمارے بزرگوں کا طریقہ کیا ہے، امام اعظم کا طریقہ کیا ہے. 40 سال ساری رات نماز پڑھی. حضور محبوب سبحانی، قطب ربانی، غوث سمدانی، شیخ عبد القادر جیلانی، اور مصروف ترین زندگی غوث پاک کی، مصروف ترین زندگی. پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، لکھنا ہے، لوگوں کو آنا ہے. 70 ہزار کا مجمع رات کو آتا تھا جن کو تقریر سنانی ہوتی. 70 ہزار کا مجمع، لیکن لوگ تقریر سن کے چلے جاتے، غوث پاک مصلی بچھا لیتے. ساری رات رب کے حضور حاضری ہے. اللہ کی بارگاہ رات کا سجدہ بندے کو مضبوط کرتا ہے. میں آپ سے عرض کروں، ہمارے نا کچھ دکھ بڑے ذاتی ہوتے ہیں، ہم کسی سے کہہ نہیں سکتے، مجبوری ہوتی ہے. کچھ باتیں انسان کے اندر ایسی ہوتی ہیں وہ کسی سے نہیں کہہ سکتا. یہ جو رات کی عبادت ہے نا، یہ جو مصلی ہے، یہ دعا ہے، یہ بڑا سہارا ہے. جو بندہ کسی سے نہیں کہہ سکتا رب رسول سے کہہ دے، کھل کے کہہ دے، اللہ کے حضور عرض کر دے، راز بھی رکھا جائے گا، رحمت بھی کی جائے گی. رات کی عبادت بندے کو طاقتور کرتی ہے، مضبوط ہو جاتا ہے آدمی. لیکن ہم تو توجہ نہیں کرتے. ہمارے استاد صاحب تھے تو فرماتے، میرے ابا جی تہجد کی نماز پڑھتے تھے، وہ عالم بھی تھے، مفتی بھی تھے اور حافظ بھی تھے. تو فرماتے فجر کی نماز میں مسجد میں ملاقات ہوئی
تو میرے والد صاحب کہنے لگے حافظ تو سویرے نفلہ لے کیوں نہیں اٹھتا؟ کہتے میں نے ان سے کہا کہ ابا جی وہ فجر کی تو میں جماعت سے پڑھتا ہوں. اچھا حدیث بھی ہے کہ عالم ساری رات سویا رہے، عشاء پڑھ کے سوئے، فجر تک آرام کرے، پھر بھی اس کا درجہ عابد سے زیادہ ہے. پر میں کہتا ہوں یہ حدیث غوث پاک کو بھی تو آتی تھی نا، امام اعظم کو بھی تو آتی تھی نا، اور ان سے بڑا عالم بھی کوئی نہیں، لیکن وہ تو پھر بھی اللہ اللہ کرتے تھے، سویرے اٹھتے تھے. تو فرماتے میرے والد صاحب مجھے کہنے لگے پتر سویرے نہیں اٹھیا؟ میں نے کہا جی آیا تو ہوں. تو فرمانے لگے یار تو علم پڑھ کے بھی سویرے تہجد نہیں پڑھتا، تو میں ان پڑھ ہو کے بھی سویرے مصلی پہ بیٹھنا. صبح اٹھنا، اور پھر ایک دوست مجھے ایک دن کہنے لگے میری فجر میں آنکھ نہیں کھلتی، رہتے وہ ملک سے باہر ہے، میری فجر میں آنکھ نہیں کھلتی. پھر ان کی واپسی کی فلائٹ تھی، مجھ سے ملنے آئے، تو میں نے کہا کب کی فلائٹ ہے؟ کہنے لگے صبح سحری وقت 4 بجے کی. میں کہ تیری تے رہ جانی، تیری تے آنکھ ہی نہیں کھل دی. تو کہنے لگے آپ کو تو بڑا حافظہ ہے، آپ کو تو بات یاد رہ گئی ہے. تو میں نے کہا آپ نے کہا ہے نا اکثر آپ کہتے ہیں میری فجر میں آنکھ نہیں کھلتی، تو بھائی آپ کی تو فلائٹ مس ہو جائے گی. کہنے لگا نا جی مہنگی بڑی لئی. تو میں نے کہا 1.5-2 لاکھ کے لیے سویرے آنکھ کھل جاتی ہے تو رب رسول کے لیے کیوں نہیں کھلتی؟ سنو مسلم میں حدیث، سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ کچھ وقت محبوب نے رات کو آرام کیا، پھر حضور مصلی پہ کھڑے ہو گئے، ساری رات نفل پڑے محبوب نے، ایک ہی آیت کو کئی دفعے اور بار بار دہرایا. فرماتی ہے میں نے ورم دیکھے حضور کے پیروں پر، میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے صدقے اللہ اگلے پچھلوں کو معاف کرے گا. آپ اتنی مشقت کرتے ہیں اللہ کے محبوب ہو کر، آپ کے تو صدقے کرم نوازیاں ہوگی اگلے پچھلوں پر. تو کریم فرمانے لگے عائشہ آپ نے بتایا ہے نا مجھ پر میرے رب کا بڑا انعام ہے، تو پھر میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ساری رات کی نماز پڑھی ہے شکر کے لیے، شکر کے لیے. یہاں ہمارے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے، منوں کے حساب سے مٹھائی بانٹتے ہیں پر 2 نفل نہیں پڑھتے. اللہ کی حضور حاضری نہیں دیتے جس نے بیٹا عطا کیا. ادھر ہماری توجہ نہیں جاتی جو دراصل کرنے کا کام، عبادات پر اپنی خاص توجہ کریں، اور نماز پڑھے تو اہتمام سے پڑھیں، وضو کرے تو سونا، ٹائم نکال کے. موبائل سائلنٹ کر کے نماز نہیں پڑھنی، بند کر کے پڑھنی. یہ سائلنٹ بھی ہلتا ہے تو توجہ تو تقسیم ہوتی ہے کہ نہیں نماز پڑھ کے؟ ذہن میں خیال تو جاتا ہے نا کہ پتہ نہیں کدھر فون آیا ہے. یہ بھی کئی لوگ سوچتے ہوں گے نماز پڑھتے کیا ادا آیا ہونا ہے، تو بہتر نہیں اس کو بند کر کے. میں تو کئی دفعہ نماز کے لیے جاتا ہوں تو گھر چھوڑ کے جاتا ہوں، ضرورت نہیں ہے اس کی. جب موبائل نہیں ہوتے تھے کام چلتا تھا کہ نہیں چلتا تھا؟ سارا کچھ ہوتا تھا کہ نہیں؟ بلکہ اس وقت تو کچھ تھوڑی سی بہتریاں بھی تھیں. یہ بھی بہتر ہے، اللہ کی نعمت ہے. لیکن وہ ہم لکھتے تھے نا کسی بزرگ کو خط، تو جملے ذرا سوچ سوچ کے لکھتے، کئی دفعہ کاٹ دیتے تھے ٹھیک نہیں ہے، اور ذرا بہتر جملے لکھے جائیں. لیکن اب تو حال ہی عجیب ہے، اب تو لوگوں کو فی البدی کہنے کا شوق ہے، اور کئی دفعہ وہ بھی کہتے ہیں جو کہنا نہیں چاہیے. تو میرے بھائی 2 ہی باتیں عرض کی ہیں. ایک تو زندگی وزاداری سے گزاریں، الجھاؤ نہیں پیدا کریں، بہت زیادہ اپنے اوپر چیزوں کو طاری نہ کریں، بردبار بنیں، حوصلہ مند بنیں، ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے. دوسری بات یہ کہ عبادت سے اپنے آپ کو جوڑیں، اپنا رشتہ مصلی کے ساتھ. آپ 10-20 منٹ اکیلے بیٹھنے کے عادی ہونا اللہ کے حضور، آپ خود بخود محسوس کریں گے کہ ذہنی طور پر توانائی ملی، بیٹری چارج ہوئی، کچھ سکون ملا. حاج ٹریننگ ہوتی ہے نا حاجیوں کی، مجھے بھی کئی دفعہ موقع ملتا ہے جانے کا، تو وہاں سارے کہہ رہے ہوتے ہیں حاجیوں سے کہ وہاں پیدل بڑا چلنا پڑتا ہے، عرفات مینا ہے مزدلفہ ہے، تو ہر روز 1.5-2 کلومیٹر پیدل چلا کریں. سارے کہتے ہیں اور ٹھیک کہتے ہیں. میری باری آئی تو میں نے کہا ان کو یہ بھی بتاؤ کہ پیدل چلا کریں، اور یہ بھی بتاؤ کہ 2-3 گھنٹے مسجد میں بھی بیٹھا کریں، تاکہ وہاں جا کے حرم بیٹھنے کا بھی ان کو نہ کوئی تھوڑا سا عادت ہو. ہمارے ہم مسجدوں میں بیٹھنے کی عادت، سب سے زیادہ توجہ اس گھڑی پہ ہوتی ہے جس پہ نماز کا ٹائم لکھا ہوتا ہے. سب سے زیادہ جس ٹائم کی پابندی لوگ کرتے ہیں نا
اور نماز کا، بلکہ 30 سیکنڈ پہلے ہی تکبیر پڑھنے والا کھڑا ہو جاتا ہے. اچھی بات ہے، حرج نہیں، لیکن باقی ساری زندگی کو بھی آپ نظم میں لائیں، آپ مرتب کریں. صرف ایک آدھ چیز ہی کیوں؟ تو ایک تو یہ کہ اپنے آپ کو وزادار، بردبار، ٹھہراؤ والا بنائیں، اور دوسرا یہ کہ عبادات پر توجہ کریں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہو رہی تھی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک جگہ پہ لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ پڑوسی کے گھر تو کھانا وہ لینے جائے جس کے اپنے گھر نہ پکا ہوا، اور کسی سے مشورہ تو وہ مانگے جس کو اپنے گھر میں نہ ملتا ہو. فرماتے ہیں مسلمان تو غیروں کے طریقے پہ تب چلیں جب نبی پاک نے ہر چیز بتائی نہ ہو، اور جب محبوب نے سارا کچھ بتا دیا ہے، سارا کچھ. بچہ پیدا ہوگا تو آپ اس کا عقیقہ کریں گے، اس کے سر کے بال اتروانا اور ان کی وزن کے مطابق چاندی کو خیرات کرنا، 7ویں دن نام رکھنا، یہ ساری چیزیں حضور نے بتلائیں. اس کے کان میں اذان دینا، اس کو گٹی دینا. پھر یہ بھی حضور نے فرمایا کہ اس کا بستر بھی تم نے جب بڑا ہو جائے 10 سال کا تو نماز، 7 سال کا ہو تو نماز کے لیے کہو، 10 سال کا نہ پڑے تو اسے مارو، بڑا لگنے لگے تو بستر الگ کر دو، اور پھر جب وہ بولنے لگے تو سب سے پہلے اللہ کا نام سکھاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر، یعنی صرف ایسا نہیں ہے کہ مسجد میں آنے کے آداب تو ہیں تو گھر میں جانے کے نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالغ ہو جائے تو نکاح کرو. نکاح کس کے لیے سنت، کس کے لیے واجب، کس کے لیے فرض. نکاح خاتون کے ذمے کیا ذمہ داریاں خاوند کے حوالے سے، اور بیوی کے لحاظ سے پھر خاوند کی کیا ذمہ داریاں، ہر چیز کو اپنی اپنی جگہ پہ پوری وضاحت کے ساتھ. اور اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام انسان کی ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ ہماری ہر ضرورت کا خیال فرمایا. اگر آپ دین کو پڑھتے جائیں گے تو آپ کو ذرا بھی دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ یہ بال داڑھی کا حصہ ہے، اس کا بھی ذکر ہمارے بزرگوں نے کر دیا. داڑھی کتنی ہونی چاہیے اس کا تذکرہ بھی. ایک سوال مجھ سے پوچھا گیا ہے کہ بعض بچے داڑھی کا ڈیزائن بناتے ہیں. بھائی مسئلہ یہ ہے، یاد رکھنا ہمیشہ، ایک بندہ سنت پر عمل نہیں کرتا وہ گناہگار ہے، اور ایک سنت کو سنت سمجھ کے مذاق اڑائے تو کافر ہے. سنت کو سنت جانتے ہوئے اگر اس کا مذاق اڑائے گا تو نہیں. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ ہمارے بچے ڈیزائنوں پہ چلتے ہیں بیچارے، پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی، اور بڑی چیزیں ہیں، لیکن داڑھی کے ڈیزائن بنانا اور غلط حرکات کرنا یہ تو ایک انتہائی مذموم حرکت. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں ملت کے جوانوں سے یہ گزارش کروں گا، آپ نے ڈیزائن والی داڑیاں بھی رکھ کے دیکھی ہیں، ایک دفعہ نبی کریم کی سنت والی داڑھی بھی ذرا رکھ کے دیکھو، تمہیں کوئی عجیب ہی ذائقہ نصیب ہوگا. یہ آپ کے چہرے کے مطابق اللہ نے اس کو وزاداری دی. یہ حرکتیں جو آپ کرتے ہیں یہ تو عجیب سی حرکات ہیں، ان کا تو کوئی پس منظر ہی نہیں ہے. تو انسان محسوس اگر کرے تو چھوٹا محسوس ہوتا ہے یہ کام کر کے. تو ہمیشہ وہ کام کریں جس میں سنت اور شریعت کی پاسداری. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو نکاح ہے نکاح، شادی، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ غیر کا طریقہ نہیں، بلکہ فرمایا النکاح من سنتی. فرمایا نکاح تو میرا طریقہ ہے، نکاح میرا طریقہ ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ قرآن و سنت نے جو شادی کو اور میاں بیوی کو جو رشتہ دیا ہے وہ بڑا ہی عجیب دیا ہے. فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. مرد عورت کا لباس ہے اور عورت مرد کا لباس ہے. سردی گرمی میں بھی لباس جسم کی حفاظت کرتا ہے، سردی گرمی کے لحاظ سے بھی حفاظت کرتا ہے. مرد عورت کی حفاظت کرتا ہے، دکھ میں، تکلیف میں، غربت میں، پریشانی میں. عورت بھی مرد کی حفاظت کرتی ہے، اس کے بچوں کی، اس کے گھر کی، اس کی نشانیوں کی. پالتی تو ماں ہی ہے بچے. بولیں بلدیت کس کی لکھی جاتی؟ ابا جی کی. جانشین، سجادہ نشین، وارث، وہ کون کس کا ہوتا ہے؟ وہ ابا جی کا. لیکن پالتی پوستی کون ہے؟ اماں جی. ابا جی اماں کو بچے دے کے روز گھر سے جاتے ہیں، فلانی جگہ جا رہا ہوں بچے سنبھال، فلان جگہ جا رہا ہوں بچے تیرے. کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ اماں کہے میں ذرا 15 دنوں کے جا رہی ہوں کہیں تو بچے تم رکھ لو؟ ہوتا ہے ایسے؟
تو مرد عورت کا حقوق کا خیال کرتے ہیں، عورت مرد کے حقوق کا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا بڑا خیال کرتے تھے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا، جو کسی کا غلام ہوتا ہے وہ بیچارہ ساری زندگی غلام ہی رہتا ہے۔ وزیر صاحب بھی، پیر صاحب بھی خدمت کراتے رہتے ہیں ساری زندگی، لیکن اس بیچارے کا خیال نہیں کرتے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب تک کسی پیر کے آستانے پہ جھاڑو دے تب تک تو منظور نظر مرید ہوتا ہے، اور اگر اس بیچارے پہ قرضہ چڑھ جائے تو پیر صاحب کہتے ہیں یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے۔ جب تیرے گھر میں جھاڑو دے رہا تھا پھر ذاتی معاملہ نہیں تھا؟ جب تک وہ MP کے پوسٹر چھپوا رہا ہو، ساری ڈیوٹیاں کر رہا ہو، تب تک تو وہ سیاسی کارکن۔ اور اگر اس بیچارے کے گھر میں غربت آ جائے، اس پہ کوئی مقدمے بازی ہو جائے، کہیں الجھ جائے، تو پھر کیا کہتے ہیں اس کا ذاتی۔ اب کیسے ذاتی معاملہ ہو گیا؟ میرے عزیز، میرے محبوب کریم علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ تھا، کسی پہ قرضہ چڑھتا تو حضور اس کا بھی خیال کرتے، کوئی بیمار ہوتا تو حضور تیمارداری کرنے جاتے۔ کیا خوبصورت لفظ ہیں بخاری کے، حضور نے فرمایا میرا کوئی امتی انتقال کر جائے، اگر پیسے چھوڑ کے جائے، ترکہ چھوڑ کے جائے، مال چھوڑ کے جائے، تو فرمایا اس کے وارثوں میں بانٹ دینا، لیکن اگر اس کے ذمہ قرضہ ہونا تو میرے پاس آ جانا، میں اپنی امتی کا قرض ادا کر دوں گا، میرے پاس آنا، میں قرضے دوں گا۔ یہ محبوب کریم نے بیان، تو حضور نے ذرا خیال کرتے۔ توجہ، حضرت ربیعہ بن کعب یہ نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کراتے تھے، پر مزے کی بات ہے وضو بھی تہجد والا کراتے تھے۔ کون سا جی؟ بول کے بتائیے، سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ کون سا وضو کراتے تھے؟ تہجد کا وضو کراتے تھے۔ یہ وہی ہے جن سے حضور نے فرمایا چل ربیعہ کچھ مانگ لے۔ بڑے سیانے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ جنت میں وہ والا مکان چاہیے جس کے پڑوسی آپ ہوں، جس کے پڑوسی آپ، وہ والا مکان۔ ایک دن نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ربیعہ شادی کیوں نہیں کرتے؟ ربیعہ بولیے۔ وہ مجھے ایک صاحب ایک دفعہ مل گئے، کہنے لگے مینو میرے حضرت صاحب ڈکیا سی بیاہ نہ کریں۔ میں کہوں نا آپ کیتا ہے کہ نہیں؟ تو دو کیتے ہیں، تو میں کہ تینوں کل ہی ڈکیا سو۔ عجیب فلسفہ ہے نا، یعنی کسی اور کے لیے فقر کا حکم ہے، ہمارے لیے یہ کس قسم کی فقیری ہے؟ عجیب مزاج ہے نا یہ۔ یہاں تو کوئی مقاصد ہو، اللہ تعالیٰ سمجھے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس بات کا خیال کریں، لیکن مزاج ہے ہمارا۔ بہرحال آمدام برسر مطلب، حضور نے فرمایا ربیعہ شادی کیوں نہیں کرتے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ نہ تو دولت ہے، نہ مال ہے، نہ گھر ہے حضور، نہ نوکری ہے، اور پھر رنگ روپ بھی کوئی نہیں، میرا روپ بھی نہیں تو میرا رنگ بھی نہیں، تو میں نے یار مناؤن دا ٹنگ بھی نہیں، حضور کچھ پتہ ہی نہیں، کون مجھے رشتہ دے گا؟ حضور خاموش ہو گئے۔ دوسرے دن پھر وضو کرانے آئے تو محبوب نے پوچھا ربیعہ شادی کیوں نہیں کرتے؟ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ نہ گھر مکان، نہ جائیداد، نہ کوئی اور شے، کون رشتہ دے گا؟ حضور علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے صاحب سیرت النبویہ ڈاکٹر احمد عبد الرزاق نے، وہ لکھتے ہیں کہ حضرت ربیعہ بن کعب کہتے ہیں جب دوسرے دن بھی میں نے منع کر دیا نا تو میرے دل میں خیال آیا ربیعہ تو بڑا عجیب آدمی ہے، جب نبی پاک فرماتے ہیں شادی کر لے، سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ جب حضور فرماتے ہیں شادی کر لے تو یہ دلیلیں کیوں دیتا ہے؟ تجھے تو چاہیے تو کہہ دے حضور جیسے دل کرتا ہے ویسے کر لے۔ ایک غلام کے لیے حضور بندوبست کر، جیسے دل کرے ویسے۔ کہتے میں تیسرے دن ارادہ کر کے گیا کہ آج حضور نے پوچھنا ہے تو میں نے بتا دینا، پر سارا ہی وضو ہو گیا، اللہ کے نبی نے پوچھا ہی نہیں۔ میرے دل میں خیال تھا آپ پوچھیں گے وضو مکمل ہو، لیکن حضور نے پوچھا۔ کہتے اب حضور میں اب کھڑا ہوں، محبوب فرمانے لگے ہو گیا وضو جاؤ۔ فرماتے ہیں میں پلٹ پلٹ کے دیکھتا ہوں، دروازے سے باہر گزرنے لگا نا تو ایک دفعہ میں نے پھر پلٹ کے دیکھا، محبوب اپنے معاملات میں مشغول تھے۔ جب میں پیر باہر رکھنے لگا تو آواز دی اور مسکرا کے آواز دی۔ کیا شان ہے بریلی کے امام کی، فرمانے لگے جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے۔ جب حضور مسکراتے تھے تو یہ نور کے گچھے تھے دانت، ان میں سے پھر نور نکلتا تھا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، اور ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام، اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے۔ حضور ذرا سی تسکین کرتے تھے تو رونے والا ہنس پڑتا،
تو پھر بڑا انتظار کرنا پڑتا ہوگا, 2 گھنٹے حضور مسکراتے نہیں ہوں گے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے نہیں بھائی یہ بھی مسئلہ کوئی نہیں, یہ بھی مسئلہ کوئی نہیں کہ 2 گھنٹے کے بعد مسکرائیں گے تو رونے والا ہنسے گا. فرمانے لگے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. یہ تو عادت ہے نبی پاک کی, تمہیں انتظار نہیں کرنا پڑے گا, تو عادت ہے حضور. تو حضور نے فرمایا شادی کر لو. کہتے میں مسکرایا, دوڑ کے واپس آیا. یا رسول اللہ جیسے حکم ہو کر دے. میرے محبوب کی بھی کیا بات, کیا اندائے ہیں رسول کریم کی. حضور نے فرمایا فلاں قبیلے کے سردار کے پاس جا, اسے جا کے کہہ کہ اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کر دے. آپ فرماتے میں گیا, سلام لی, اندر داخل ہوا, انہوں نے بلایا, میں نے کبھی حضور نے بھیجا ہے, اور محبوب نے کہا اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دو. حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ماں نے اس کے باپ کی طرف دیکھا, اس لڑکی کے باپ کی طرف, اور لڑکی کے باپ نے ماں بڑی جو ہے وہ فکر ہوتی ہے لڑکی کے ماں باپ, دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تو انکار نہیں کیا کہ میں نہیں, ہم نے نہیں رشتہ دینا, بلکہ لڑکی کا والد کہنے لگا کہ محبوب سے عرض کرنا میں آؤں گا, میں خود آ کے حاضری دوں گا, ان سے عرض کرنا میں آؤں گا. حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نکل رہا تھا, نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیغام لے کے, تو میں نکل رہا تھا, میں آگے بڑھ رہا تھا. فرماتے ہیں جب میں دروازے سے باہر ہوں, توجہ ہے نا میرے دوستوں, کہتے ہیں جب میں دروازے سے باہر ہونے لگا نا, پیر رکھنے ہی لگا تھا, تو وہ لڑکی پردے کے پیچھے سے بولی. توجہ ہے میری بات پر, وہ خاتون پردے کے پیچھے سے بولی اور بول کے کہنے لگی غلام ٹھہر جا. تو میں نے پلٹ کے دیکھا, میں رک گیا تو اپنے ماں باپ کو مخاطب کر کے کہنے لگی ابا جی آپ کو میری فکر ہے نا, اماں جی آپ کو میری فکر ہے نا, آپ مجھے نبی کریم کے حوالے کر دیں, مجھے امید ہے رب رسول مجھے کبھی ضائع نہیں فرمائیں گے, اللہ نبی مجھے ضائع. حضرت ربیعہ بن کعب کہتے ہیں میں واپس آ گیا, سارا بندوبست حضور نے کر کے دیا, سارا بندوبست. اب بات کو سمجھیں, دین ہر جگہ انسان کا خیال کرتا ہے. فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی کو بلایا, فرمایا کھجور کی گٹھلی کے برابر ہونا چاہیے. حضرت عثمان کہنے لگے حضور حاضر ہو جائے گا. فرمایا عثمان پوچھو گے نہیں میں نے کیا کرنا ہے؟ عرض کی حضور بتا دیں کیا کرنا ہے. فرمایا ربیعہ کی شادی ہے, اس نے اپنی بیوی کو حق مہر دینا. پھر حضرت حارثہ بن نعمان کو بلایا, فرمایا ایک بکری کا بندوبست کر, ذبح کر کے پکانا ہے. پوچھو گے نہیں کس لیے حضور حکم کریں؟ فرمایا میرے ربیعہ کی شادی ہے, اس نے ولیمہ کرنا ہے. کہتے پھر محبوب نے مجھے اپنی جیب خاص سے, کرم سے, فضل سے کچھ پیسے دیے. فرمایا خوشبو بھی لے لے اور اپنی بیوی کے لیے ایک جوڑا بھی خرید لے. عزیز دوستو یہ نہ سمجھیں کہ جو آپ کا شاگرد ہے, مرید ہے, سیاسی کارکن ہے, وہ آپ کی ڈیوٹی تو کرے تو تب ٹھیک ہے, لیکن اس کا کوئی ذاتی معاملہ آ جائے تو کہیں جی وہ جانے اور اس کا کام جانے. سمجھے چیزوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تک مہربانیاں فرماتے. حضرت ربیعہ بن کعب فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ میں بڑا غریب تھا, میرے سارے بندوبست میرے محبوب نے کیے, اور فرماتے ہیں پھر محبوب نے ایک اور کرم کیا, میرے لیے برکت کی دعا بھی کر دی. آپ فرماتے ہیں کہ غربتیں چلی گئیں, اب کسی کو کہیں سے قرض نہ ملے تو میرے گھر سے مل جاتا ہے. ہر گھر سے اناج ختم ہونے کو ہو پر میرے گھر سے کبھی ختم نہیں ہو. تو نبی کریم علیہ السلام خیال فرماتے. اور پھر میاں بیوی کے درمیان جو رشتے کی نزاکت ہے, ہمارے ہاں نا یہ سمجھ لیں جس گھر میں میاں بیوی کا اتفاق نہیں نہ ہوتا, اس میں کروڑوں روپے کی دولتیں بھی پڑی ہوں تو وہ گھر نہیں ہوتا, وہ اذیت گاہ بن جاتا ہے. جتنا مرضی آپ کہیں میں بیوی کی پرواہ نہیں کرتا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے ساتھ گھر وابستہ ہے. میاں بیوی کا کسی گھر کے اندر رویہ آپس میں بہت اچھا ہو تو دولت کم بھی ہو, وسائل تھوڑے بھی ہوں, پھر بھی گزارا صحیح ہو جاتا ہے. گھر کے اندر میاں بیوی کا آپس میں تعلق, طبقات ابن سعد میں صاحب طبقات نے لکھا ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح مولا کائنات شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ سے فرمایا نا, پتہ ہے حضور نے کیا کیا تھا؟ دونوں کے سرے اقدس جوڑ کے نا, تو نبی پاک نے ان دونوں کی محبت کے لیے دعا فرمائی, اے اللہ ان کے درمیان محبت رکھنا. ہمارے یہاں بھلا کیا ہوتا ہے, مرضی سے شادی کی, مرضی سے رشتہ تلاش کیا, پھر ٹھیک 15 دنوں کے بعد اماں کو نقص نظر آنے شروع ہو جائے, اور ٹھیک 15 دن کے بعد
ان کو بھی اپنے داماد میں نقص نظر آنے لگتے ہیں. جب آپ دو جملے کہہ دیتے ہیں نا خامند کو کہ تیری بیوی ٹھیک نہیں تو آیا تھا, چاہیے تھا فٹافٹ پانی دیتی, پر اس نے تو توجہ ہی نہیں کی, تو آپ تو ایک جملہ کہہ کے چلے گئے, انہوں نے تو 24 گھنٹے اکٹھے رہنا ہے. خامند کو یہ پٹی پڑھا دی, اور جب بیٹی گئی میکے تو فٹافٹ اس کی اماں نے کہا اوہو کتنی کمزور ہو گئی ہے میری بیٹی, لگتا ہے کھانے کو نہیں دیتے, یہاں میں نے کتنے لاڈوں سے رکھی ہوئی. یہ طریقہ ٹھیک نہیں. ابن حجر اسقلانی حدیث لائے, میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ لعنتی ہے جو بیوی کو مرد کے خلاف اکساتا ہے اور مرد کو بیوی کے خلاف. ملعون ہے وہ شخص. ان کے درمیان پیار پیدا کریں, ان میں محبت ہوگی تو گھر سکھی رہے گا. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام آیا, صاحب طبقات نے لکھا ہے, پیغام آیا, پتہ چلا کہ کسی بات میں نا مولا کائنات اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا میں کسی بات میں شکر رنجی ہو گئی, محبت کے ساتھ کوئی بات آگے بڑھ گئی, حضور تشریف لائے. تھک تو نہیں گئے آپ لوگ کہ آپ کا خیال ہے خشک مولوی منگا لیا, چلے سن تو لینا, میں تو محبت سے آیا ہوں, بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہوں, کئی جگہ جا نہیں پاتا, لیکن یہ موقع ایسا تھا میں نے چھٹی کرنا مناسب ہی نہیں سمجھا. میں نے کہا یہاں ضرور پہنچنا چاہیے, تو تھوڑی سی باتیں کرنی ہے, پیار سے سن تو لینا. آپ تو گھور رہے ہیں مجھے بیچ بیچ میں سے, یہ کس طرح کی تقریر کر رہا ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر. سنیں جی, جزاک اللہ. سنیں جی سنیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا حضور کو پتہ چلا, اور مزے کی بات یہ کہ روایت کے راوی بھی مولا علی شیر خدا ہیں. حضرت علی کہتے ہیں بات تو ہمارے درمیان آپس میں بڑھ گئی, پر آج بڑی میری وجہ سے تھی. یہ بھی پیار کی بولی ہے نا, یہ بھی محبت ہے نا جی. یہ محبت کی, یہاں بھی لوگوں کو بڑے عجیب و غریب قسم کے فلسفے یاد آتے ہیں. بات کر لوں پھر ایک اور بھی کروں گا, مزید بات کھل جائے گی. حضرت علی کہتے ہیں حضور کو پتہ چلا محبوب تشریف لائے, حضور نے بات سنی, حضور سمجھ گئے کہ آج بات ذرا علی نے زیادہ بڑھا دی ہے. اتنی بھی کسی کی بیٹی لاڈلی ہوگی جتنی نبی پاک کی شہزادی لاڈلی, اتنی بھی کسی بیٹی کی عزت ہوگی جتنی حضور کی صاحبزادی کی عزت. ممکن ہے دوستو, انہوں نے اکٹھے رہنا ہے. نکاح کے فلسفے کو سمجھو. نبی کریم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ بات علی کی وجہ سے بڑی, پر مولا علی فرماتے ہیں نبی پاک نے سیدہ فاطمہ کا بازو پکڑا اور کونے میں لے گئے, فرمانے لگے فاطمہ ضروری نہیں کہ جیسے تم کہو علی ویسے ہی کریں, علی تمہارے شوہر ہیں, تمہیں خیال کرنا ہوگا. مولا علی کہتے ہیں میں دور کھڑا تھا, حضور تو بیٹی کو سمجھا رہے تھے پر آنسو میرے نکل رہے تھے. میں دوڑ کے آیا, محبوب کا دست اقدس پکڑ کے سینے پہ رکھا, میں نے کہا یا رسول اللہ بے فکر ہو کے جائیے, یہاں سے جب بھی خبر آئے گی محبت کی خبر ہی آئے گی. دوستو قربتیں. اچھا اس بات کو مزید کھول دوں, صاحب کنز العمال نے حدیث لکھی ہے, حدیث کے راوی خود سیدہ عائشہ صدیقہ. ایک دن حضور فرمانے لگے عائشہ ایک بات نہ کروں, یا رسول اللہ کریں. فرمایا جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے, اور جب ناراض ہوتی ہو تو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے. یہاں نا کچھ لوگ بادشاہ سلامت ہیں, بادشاہ سلامت. وہ کہتے ہیں میں اگر کہوں کہ میں تھوڑا بہت اپنے گھر والوں کا بھی خیال کرتا ہوں, بات مانتا ہوں, تو پھر تو لوگ مجھے بہت بڑا بزدل آدمی سمجھیں گے, میری گھر میں بھی کچھ توجہ ہے. آپ کا تو نہیں مجھے پتا, ہمارے دیہاتوں میں یہ رواج ہے کہ اپنا بیٹا بھی اٹھا کے بندے باہر نکلنا پسند نہیں کرتے. اپنا بچہ اٹھا کے کوئی آنکھ نہ چھڑے کہ تیری ہن بال کھڑا دی ڈیوٹی, تینوں روٹی تاں لب دی ہے کہ پہلے بال کھڑا. کہ کیسی عجیب بات کرتے ہو. اگر اللہ کے نبی نواسوں کو گردنوں میں اٹھا کے گھومتے, گردن مبارک پر رکھ کے گھومتے, بچوں کی محبت تو اصول ہے, آپ سمجھیں اس چیز کو. گھر کے اندر اگر آپ تھوڑا بہت کسی جگہ پہ آپ کوئی گھر کے اوپر توجہ کر لیتے ہیں تو گھر کس کا ہے؟ آپ کا ہی ہے نا. اتنی کمزوری دکھانا. نبی کریم علیہ السلام نے مسکرا کے کہا عائشہ بتاؤں جب تو راضی ہوتی ہے تب بھی مجھے پتہ چل جاتا, اور جب ناراض ہوتی ہے تب بھی پتہ. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے میں چپ کے کہا, میں نے کہا حضور میں نے کیوں ناراض ہونا, پر میں بتاؤں صحیح کب ناراض ہوتی ہے تو. یا رسول اللہ آپ اتنا خیال کرتے ہیں حضور. فرمایا پھر بتاؤں حضور بتائیں. فرمایا عائشہ جب تو ہوتی ہے نا مجھ سے راضی تو قسم اٹھاتی ہے, تو کہتی ہے لا و رب محمد صلی اللہ علیہ, مجھے محمد کے رب کی قسم. اور جب تو ناراض ہوتی ہے تو کہتی ہے لا و رب ابراہیم, مجھے حضرت ابراہیم کے رب کی قسم. کہتی ہو کہ نہیں؟ جناب عائشہ کہتے ہیں میں نے آنکھ کھلی, لبوں سے ہنس رہی تھی, آنکھوں سے رو رہی تھی.
میں نے کہا کریمہ تیرے قربان جاؤں، اتنی اتنی باتوں کا بھی خیال فرماتے ہو، اتنی اتنی باتوں کا بھی خیال کرتے ہو؟ کہا مجھے پتہ چل جاتا ہے جب تو راضی ہوتی ہے اور جب تو ناراض ہوتی ہے تیرے لفظ بدل جاتے۔ دوستو گھر کے اندر کا جو ماحول ہے وہ آپ کو مضبوط کرتا ہے، گھر کے اندر کا ماحول آپ کو کمزور کرتا ہے۔ اگر گھر کے اندر آپ کی طبیعت کے لحاظ سے چیزیں موجود ہیں، آپ باہر بڑا کچھ کر سکیں گے۔ ہر آدمی اتنا دلیر نہیں ہوتا کہ گھر میں جو مرضی ہوتا رہے وہ باہر مضبوط رہے گا۔ نکاح کو، میاں بیوی کے رشتے کو قرآن پاک نے اللہ نے اپنی نشانیوں میں سے نشانی کہا ہے۔ یہ فاحد میاں بیوی کا رشتہ جسے کہا یہ میری نشانیوں میں سے نشانی۔ پتہ ہے خرابی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو شادی ہوتی ہے غیر شرعی، غیر شرعی۔ کول 10واں ہو جائے تو مولانا صاحب کو بلاؤ، نعت خاں کو بلاؤ، اور بچے کی شادی ہو تو پھر اب نہیں حضور سے پیار، اب نہیں محبت، اب کدھر گئی غلامی کہ اللہ رسول سے صرف دکھوں کا رشتہ؟ بلاؤ نا اب بھی بینڈ باجا، یہاں تو بینڈ باجا کل والے دن بھی منگاؤ، 10ویں پہ بھی منگاؤ، اور دکھوں کی بات آئی تو قرآن شریف شروع کرا لیا، اور جب سکھ آئے پھر آپ نے موت شروع کرا لی۔ اور بھائی مصطفیٰ کی نعت والے کو نا نعت ہی اچھی لگتی، اسے برات والے دن بھی نعت ہی اچھی لگتی، شادی والے دن بھی نعت ہی اچھی۔ پہلی بات تو یہ کہ غیر شرعی حرکات ہوتی ہیں شادی، اور ڈھیروں ہوتی، ڈھیروں۔ سب سے بری حرکت کون سی ہے؟ سب سے بری حرکت یہ ہوتی ہے کہ لڑکے اور لڑکیوں کا جوش و خروش سے شادیوں پہ جانا، اور پھر مووی والا آتا ہے وہ لڑکیوں کی عورتوں کی مووی بھی بناتا ہے، اور اب تو اللہ خیر کرے مووی کو ویسے لوگوں نے فرض کفایہ سمجھ لیا، اللہ معاف کرے، ہر آدمی نے ہاتھ میں موبائل پکڑا۔ اتنا ضروری کام ہے یہ؟ مووی بنتی ہے، مہندی ہوتی ہے، ناچ گانا ہوتا ہے، تماشے لگتے ہیں۔ پھر میں حیران ہوتا ہوں جوان لڑکیوں کے ہاتھوں میں پھول دے کے انہیں کھڑا کیا جاتا ہے کہ دولہا جب آئے تو پھول پھینکنا۔ دولہے کے ساتھ بوڑھے بوڑھے لوگ ہوتے ہیں کہ جوان لڑکے ہوتے ہیں؟ بولے تو وہ پھول کیوں لڑکیاں پھینکتی ہیں؟ لڑکیاں ساری برقعے میں ہوتی ہیں، چھپے ہوئے منہ ہوتے ہیں، تو سارا خاندان تو بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے آیا ہوتا ہے، تو آپ تو گناہ کو آواز دے رہے ہیں۔ پتہ ہے رسم کیسے ایجاد ہوئی؟ صاحب فتوح الشام نے لکھا ہے یہ لڑکیوں کے پھول پھینکنے کی رسم جب قادسیہ کے علاقے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح کر رہے تھے، تو آپ ایک ایسے علاقے سے گزرے جس کی عمارتیں بڑی شاندار تھیں۔ علامہ واقدی کہتے ہیں کہ دور دور سے لوگ وہ عمارتیں دیکھنے آتے تھے کہ بھئی فن تعمیر کا شاہکار ہیں یہ چیزیں۔ اس ایریے سے گزرنا تھا مسلمان فوج نے، تو عیسائیوں نے اور یہودیوں نے ایک چال چلی، انہوں نے عورتوں سے کہا خوبصورت لڑکیوں سے کہ پھول پکڑ لو، اور جب فوجی گزرے تو ان کے اوپر پھول پھینکنا، اگر 2-3 جرنل بھی تم تباہ کرنے میں کامیاب ہو گئی تو مسلمانوں کا ہم زیر کر لیں گے۔ پھول پھینکو، چھتوں پہ چڑھ گئی، اور چھتوں کی طرف نوجوانوں نے دیکھنا ویسے ہی ہے چونکہ شاہکار ہیں ہماری منازل۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آگے تھے، سمجھ آ رہی ہے نا میری باتوں؟ آگے آگے جا رہے تھے، کمان کر رہے تھے فوج کی۔ جب آپ نے دیکھا عورتیں چھتوں پہ ہیں تو حضرت سعد بن ابی وقاص شرارت سمجھ گئے، سازش سمجھ گئے۔ لوگ زہر بھی جو ہوتا ہے نا، زہر بھی دودھ میں ڈال کے دیتے ہیں، ڈائریکٹ نہیں دیتے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ زہر رگوں میں کیسے اتارنا ہے۔ جناب سعد بن ابی وقاص آگے آگے تھے، جب دیکھا عورتیں چھتوں پہ ہیں تو فوراً بولے، گھوڑے پہ چڑھ گئے اور فوج کی طرف توجہ کر کے کہنے لگے فوجی ہو تمہیں پتہ ہے نا اللہ کیا فرماتا ہے؟ رب فرماتا ہے مردوں سے کہو نظریں جھکا کے رکھے۔ نظریں کون بلا؟ جی مومن مرد۔ قرآن مجید نے حکم دیا کہ مومن مرد نظریں، اس کا مطلب ہے مرد وہ نہیں ہوتا جو اکڑ اکڑ کے چلے، مرد تو ہے ہی وہ قد اونچا ہو نظریں جھکی ہوئی ہو، مرد کہتے ہی اسے۔ مردوں سے کہو نظریں جھکا کے رکھیں۔ 10,000 فوج تھی، عورتیں پھول پھینکتی رہیں، 10,000 فوجی گزر گیا پر ایک نے بھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھا۔ جب سارے گزر گئے تو ان عورتوں نے پلیٹیں پھینکی اور کہنے لگی او بے شرمو یہودیوں اور عیسائیوں، تم کس طرح کے لوگ ہو، اپنے مقاصد کے لیے بہو بیٹیوں کو استعمال کرتے ہو، اور یہ کتنی شان والے ہیں، ایک آیت سنی ہے اور نظریں جھکا لی ہیں، تم بھی غلط ہو، تمہارا طریقہ بھی غلط ہے۔ آج کے بعد ہم مدینے والے رسول کا کلمہ پڑھیں گے، ہم مسلمان ہوا کریں گے۔ اور ہمارے ہاں شروع انہوں نے کی تھی،
اور اللہ خیر فرمائے رنگ ہم نے پکڑ لیا اس کا. ہمارے یہاں عورتیں پھول پھینکتی, بزرگ نہیں پھول پھینک سکتے, نوجوان نہیں پھینک سکتے. خدا کا خوف کرے. اور پھر مرد عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے, اور پھر اس سے آگے شادی کے بے پناہ خرچے, بے پناہ قرضہ اٹھا کے شادیاں کرتے ہیں. نکاح میں تو 2 آدمی جائیں گے, 2 جوڑے جائیں گے. اور میں آپ کو ایک شرعی حکم بتاتا ہوں, آپ کا سگا بھائی, ادھر دیکھو میری طرف, سگا بھائی اپنے بیٹے کی شادی پہ اگر آپ کو نہ بلائے تو اس سے ناراض ہونا جائز نہیں. تسی تے میرے نال بھی ہو گئے. او بھائی, سگا بھائی بھی اگر اپنے بیٹے کی شادی پہ نہ بلائے تو اس کی مرضی ہے, نہ بلائے چاہے نہ بلائے, اس سے ناراض ہونا جائز. تو آپ کو تو منگنی میں نہ بلائیں تو ناراض ہو جاتا. اور اگر کوئی کارڈ بھیج دے نا صرف ولیمے کا, کہنے نے ولیمے تے بھی وہ بھائی جان کے جڑے جانج نال گئے سا, اسی صرف ولیمے تے, بھائی فرض ہے آپ کا جانا. ہاں حضور نے حکم دیا ہے کہ ولیمے کی دعوت دے تو ضرور جایا کرو, لیکن اس کے اتنے زیادہ خرچے ہم نے کر دیے. ہمارے بچے, اب ناراض نہ ہونا, گناہ اس لیے عام ہو گیا کہ ہم نے نکاح مشکل کر دیا. نکاح مشکل ہو گیا. اگر ہم اس کے اخراجات کم کریں, میں شادیاں دیکھتا ہوں مجھے لگتا ہے اتنے پیسوں میں 6 شادیاں ہو سکتی ہیں. قرضہ اٹھا کے شادی کر لی, 15 دن نہیں گزرتے تو پیسے لینے والا آ جاتا ہے. وہ کہتا میرے تو رکھنا پہلے. تو وہ بچہ بیچارہ, اس نے کیا شادی کے بعد خوش رہنا, وہ تو قرضے ادا کر رہا, گھر میں لڑائی پڑی ہوئی, 1 مہینہ پورا بی زیور نہیں بیچاری پہن سکتی, وہ سارا قرضے میں چلا جاتا ہے. غلط کام کرتے ہیں ہم. سنو, حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ, صحابہ میں سب سے امیر آدمی, سب سے امیر. یہ بخاری میں حدیث ہے, فجر کی نماز نا انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے پیچھے پڑھی, سفید کرتا پہنا تھا تو اس کو زرد رنگ کا داغ لگا ہوا تھا. توجہ ہے نا میری بات, سفید کرتا اور زرد رنگ کا داغ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے رات کو نکاح کیا تھا, خوشبو لگائی تھی تو وہ داغ رہ گیا. حضور نے تو کوئی اس پہ اصرار نہیں کیا کہ یار اتنے امیر آدمی کی شادی مدینے میں پتہ ہی نہیں چلا, کسی کو خبر ہی نہیں. یہاں غریب بھی باز نہیں آتا, وہ بھی کہتا ہے میری ناک جو ہے وہ کٹ جائے گی اگر میں نے کروڑوں روپیہ نہ لگایا, تو جب پیسے لینے والے آئیں گے پھر کٹ جائے گی کہ چھوٹی ہو جائے گی مزید. مہربانی فرمائیں, آپ کس چکر میں پڑے ہوئے. حضور نے کیا فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے نکاح کر لیا تو ولیمہ ضرور کرنا, چاہے 1 بکری ہی ذبح کرو. تو اپنے گھروں کے اندر سکون کا ماحول قائم کریں, شادی اور بیاہ کو حضور کی سنت کے دائرے میں لے کے آئیں. یہ وفاداری کا رشتہ ہے, یہ خلوص کا رشتہ ہے. اس رشتے کو خلوص والی منازل کی طرف لے کر کے جائیں. بیوی خیال کرے کہ مجھے اپنی خامن کی خدمت کرنی ہے, خامن خیال کرے کہ مجھے بیوی, میں اکثر کہا کرتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ اگر آپ بیوی کے ماں باپ کی عزت کریں گے تو وہ بھی آپ کے ماں باپ کی عزت کرے گی. آپ تو ماں بدولت کہتے میں نہیں کبھی سسرال گیا جی, وہ میں دروازے پہ چھوڑ کے آ جاتا ہوں, پھر وہ میں لینے بھی چلا جاتا ہوں, چونکہ میں بہت بڑا نواب ہوں. تو آپ کیسے امید رکھتے ہیں پھر وہ آپ کے ماں باپ کی خدمت کرے گی؟ سنیں 2 باتیں عرض کرتا ہوں, بات ختم کرتا ہوں. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی. جب آدمی امیر ہو نا, غریب ہو جائے تو اس کے لیے بڑی مشکلات ہوتی. غریب امیر ہو جائے تو کوئی مشکل نہیں ہوتی. حضرت ختیجۃ الکبریٰ مکے کی ملکہ تھی, 20 کنیزیں نوکرانیاں گھر میں کام کرتی. پھر سیدہ ختیجہ کلمہ پڑھ گئیں, پھر مسلمان ہوئی, حضور سے نکاح ہوا. اگرچہ حضور نے اعلان نبوت بعد میں کیا, لیکن حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں تو اسی وقت, یہ کلمے کا معنی جو میں نے بیان کیا یہی سمجھ لیں, میں تو اسی وقت ہی سمجھ گئی تھی جب میرے غلام نے آ کے بتایا کہ بادل کے ٹکڑے سایہ کرتے, درخت ان پہ جھکتے ہیں. فرماتے ہیں میں تو اسی وقت ہی محبوب کی غلامی میں آ گئی. نکاح ہو گیا, حضور کی بارگاہ میں آ گئی. فرماتی ہیں میں نے نا ظہر کے وقت سارا مال حضور کی خدمت میں دیا, 20 کنیزیں غلام ظہر کے وقت, اور عصر سے پہلے پہلے محبوب نے ہر شے اللہ کے رستے میں تقسیم کر دی. یہ وقت بھی بطور تمثیل ہے کہ جتنا زور عصر کے درمیان وقت ہوتا ہے اتنے وقت میں بانٹ دیا حضور نے سارا کچھ. اتنی امیر بی بی اور پھر وہ غریب ہو جائے. حضرت ختیجہ نے پھر وہ وقت بھی دیکھا کہ آپ کے کپڑوں کو 20 پیوند لگے ہوتے تھے, 20. پہلے کبھی پانی کا پیالہ اٹھ کے نہیں پیا, پھر گھر میں جھاڑو بھی دیتی, پھر گھر کے سارے کام کرتی. ایک دن نا
मुस्नद इमाम अहमद में मौजूद है। खाना पका के ना हजरत खतीजतुल कुबरा खाना पका के बावर्ची खाने से निकली तो कपड़े सारे पेवंद से भरे हुए, पाँव मुबारक पर भी घर के काम काज की वजह से बहुत सारी चीज़ें लगी हुई, पैर चूम रही हैं बहुत सारी चीज़ें। हजरत खतीजा बावर्ची खाने से खाना पका के निकली और जब महबूब करीम के सामने रखा तो हुजूर मुस्कुराने लगे, गौर से सैयदा का चेहरा देखने लगे। या रसूल अल्लाह क्या हुआ? तो महबूब फरमाने लगे, खतीजा आपके आने से पहले जिबरील आ गए और वो अर्ज कर रहे थे, या रसूल अल्लाह खतीजा खाना लेके आ रही है और जब वो आ जाए तो उसे उसके रब का सलाम कह दीजिएगा। अगर खातून अपने खावंद की खिदमत करे, अगर वो ये ज़ौक़ बनाए, ये मिजाज। अब तस्वीर का बिल्कुल दूसरा रुख भी देखें, ये कंजुल उमाल में ये भी हदीस है और हदीस की रावी सैयदा आयशा सिद्दीक़ा। बस बात ख़त्म करने लगा हूँ। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं दोपहर को हुजूर आराम करते थे, खाने के बाद लोग मिलने नहीं आते थे, पर एक दिन ना एक बूढ़ी अम्मा आ गई। उसने जब दरवाजे के सामने आके वो बोली तो हुजूर जल्दी से उठे, खुद दरवाजा खोला, खाना खिलाया, खजूरें दी, सिरका दिया, प्यार किया, मोहब्बत फरमाई। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं ये मैंने इनफिरादी रंग देखा, बाकी हर एक से शफकत करते थे पर यहां मैंने हुजूर का अंदाज जुदागाना देखा। जब जाने लगी तो हुजूर ने ताइफ भी दिए। मेरे दिल में ख्याल आया हुजूर अब जाएंगे, रात को वापस आएंगे तो पूछूंगी कि ये अम्मा कौन है, लेकिन महबूब तो लेट गए। कहती मैं करीब गई, कदमों में बैठी, मैंने कहा या रसूलल्लाह ये कौन थी खातून, आपने बड़ा ही प्यार किया। कहती हुजूर उठ के बैठे तो आंखों में आंसू थे। मैंने कहा या रसूलल्लाह क्या हुआ? तो महबूब फरमाने लगे आयशा ये ना मेरी पहली ज़ौजा सैयदा खतीजा की सहेली थी, ये जब हम मक्के में रहते थे तो ये आया करती थी, खतीजा खाना भी खिलाती थी, प्यार भी करती थी, तोहफे भी देती थी। आज जब ये लौट के दोबारा आई है तो खतीजा की यादें ताज़ा हो गई। मैंने उसी तरह वक्त दिया है, खाना खिलाया है, तहाइफ दी और हदीस का आखिरी जुमला हुस्नुल अहद मिनल ईमान। महबूब फरमाने लगे वादे अहद और रिश्ते अच्छे तरीके से निभाना ये भी ईमान का हिस्सा है, ताल्लुकात अच्छे तरीके से निभाना ये भी ईमान है। बहुत फिक्र के साथ शरीयत के दायरे के अंदर रह के निकाह किया जाए। देखें किसी के दीनदार होने का पता ही तब चलता है जब उसके घर में किसी की शादी होती है। महफिल में तो सारे नेक होते हैं, तभी तो पता चलता है कि अब इसका दीन से कितना रिश्ता है। शरीयत के दायरे में रहें, निकाह को आसान करें। फिर अगली जो बात है वो ये है कि महबूब करीम की शरीयत और सुन्नत के मुताबिक हमारे यहाँ ना तलाक़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम तलाक़ के मसाइल नहीं सीखते, इसकी हमें ज़रूरत है। जब आप शादी करें हैज़ व नफास के, तलाक़ के मसाइल, इन चीज़ों को सीख लें ताकि बाद में कोई दुश्वारी ना हो। बाद में पूछने आते हैं कि मौलाना अब ये कर लिया है तो अब क्या करूं, तो मैं कहता हूं ये कभी थोड़ा सा किसी मौलाना से पहले भी राब्ता रख लेते ना। इतने फजूल खर्चे होते हैं। और जब निकाह में हाकमैर की बारी आती है ना तो कहते हैं शरी रख लो। मैंने कहा बाकी सारे काम गैर शरी और हाकमैर शरी। हाकमैर शरी ये है कि जितना लड़का दे सके। एक सहाबी ने अपनी बीवी को हाकमैर में पूरा बाग भी दिया था, जितना कोई ये कोई नहीं है 32.5 रुपये पता नहीं कहाँ से निकल आए हैं, कोई इनका ताल्लुक नहीं है। जितना खामद हक में रसीयत हो उतना दे। और मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे जिसको दायमी बुखार हो उतरे ना। किसी बीबी के पास अगर हाकमैर के पैसे पड़े हों तो बरकत वाले होते हैं, उनसे पैसे लेके, चाहे बाद उलमा कहते हैं इसका ये माना भी कर लो कि अपनी जेब से दे दे, हाकमैर वाले मुतबर्रक हैं वो ले ले। कहते थे उन पैसों का शहद खरीद के पियो, पुराने से पुराने बुखार में भी अल्लाह शिफा अता कर देगा।